السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگ لوس۔ باب نمبر 24۔ رحیم داد نے نائی بلوایا، حجامت بنوائی، غسل کیا، صاف ستھرا لباس پہنا۔ وہ احسان شاہ کے پاس جا رہا تھا۔ احمد اس وقت مہمان خانے میں موجود تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، چودھری آج جمعہ تو نہیں ہے؟ نہیں، رحیم داد نے حیرت سے کہا، تینوں پتہ نہیں آج تو منگلوار ہے؟ لگتا ہے تو کہیں جا رہا ہے۔ میں نے تو کہیں نہیں جانا۔ رحیم داد نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اسے کچھ بتانا نہ چاہتا تھا۔ اس نے اس روز تانگا بھی نہ بلوایا۔ احمد خاموش ہو گیا۔ رحیم داد کچھ دیر بعد مہمان خانے سے نکلا اور اس راستے پر چل دیا جو کرمان پورا جاتا تھا۔ کرمان پورا 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں سے ایک نیم پختہ سڑک گزرتی تھی۔ کرما پورا موزہ تھا۔ وہاں تانگوں کا اڈا بھی تھا۔ گاؤں سے کہیں دور جانا ہوتا تو کرمان پورا ہی سے تانگا بلوایا جاتا تھا۔ راستے کے دونوں جانب سائے درخت تھے۔ کسی زمانے میں یہ کنکر کی بنی ہوئی پختہ سڑک تھی جسے جمیلہ کے باپ لالا کرشن دیال نے بنوایا تھا۔ وہ جب گاؤں آتا تو ہمیشہ کار میں آتا اور اسی سڑک سے آتا تھا۔ ہردیال اور جمیلہ کے دوسرے بھائی بھی جیپ یا کار سے اسی سڑک سے آتے جاتے تھے، مگر اب یہ سڑک ٹوٹ چکی تھی۔ بارش نے جگہ جگہ گڑھے ڈال دیے تھے جن میں پانی بھرا تھا۔ سڑک کے نشان دھندلے پڑ چکے تھے۔ وہ کچا راستہ بن کر رہ گئی تھی۔ رحیم داد اس پر چلتا رہا۔ آسمان پر بادل چھائے تھے۔ ہوا بھی چل رہی تھی۔ پہر دن گزرا تو رحیم داد کرمان پورا پہنچ چکا تھا۔ اس نے تانگا لیا اور اس میں سوار ہو کر حویلی روڈ کی جانب روانہ ہو گیا۔ حویلی روڈ پر اسے زیادہ دور نہ جانا پڑا۔ پہلے ہی اڈے پر لاری مل گئی۔ اس نے تانگا چھوڑا، کوچوان کو کرایہ ادا کیا اور لاری کے اندر داخل ہو گیا۔ لاری مسافروں سے کھچا کھچ بھری تھی۔ رحیم داد کو کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑا، مگر لاری نے میل سوا میل فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک بستی آ گئی۔ کئی مسافر اتر گئے۔ رحیم داد کو بیٹھنے کی جگہ مل گئی۔ رحیم داد اطمینان سے بیٹھ گیا۔ لاری سڑک پر ہچکولے کھاتی ہوئی دوڑتی رہی۔ باہر ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ موسم سہانا ہو گیا تھا۔ رحیم داد نے مسافروں پر ایک نظر ڈالی، مگر ایک مسافر پر نظر پڑتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جمال دین تھا اور آنکھیں بند کیے اونگھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نورا بیٹھی تھی۔ دونوں بچے، کریمہ اور زینو بھی ماں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ رحیم داد نے اپنی بیوی، بیٹے اور بیٹی کو دیکھا۔ وہ خوف زدہ بھی ہو گیا اور اسے دکھ بھی ہوا۔ نورا کا رنگ روپ دھندلا گیا تھا۔ لباس بوسیدہ اور میلا کچیلا تھا۔ بچوں کا لباس اس سے بھی زیادہ پھٹا پرانا تھا۔ نورا بچوں کے ساتھ داہنے ہاتھ کی اگلی نشست پر بیٹھی تھی۔ رحیم داد دم بخود بیٹھا نورا اور بچوں کو دیکھتا رہا۔ یکا یک نورا نے گردن موڑی۔ رحیم داد کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ چند لمحے بعد اس نے ہچکچاتے ہوئے نورا کی طرف چچلتی ہوئی نظر ڈالی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ رحیم داد نے فوراً نظریں موڑ لیں اور خود بھی اس قدر مڑا کہ اس کا چہرہ دوسری طرف ہو گیا۔ رحیم داد بہت پریشان تھا۔ وہ خود کو خطرے میں گھرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔
جمال الدین یا نورا اسے پہچان لیتے تو وہ سخت مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ اگلا اڈا آنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے باہر نکلتے ہوئے سرسری نظروں سے دیکھا۔ جمال الدین ابھی تک آنکھیں بند کیے اونگ رہا تھا۔ نورا خاموش بیٹھی تھی۔ وہ بدحال اور اجڑی اجڑی نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا نکھار میلا پڑ گیا تھا۔ آنکھیں بجھی بجھی تھیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، دل میں کسک اور چبھن محسوس کی۔ نورا نے ایک بار پھر گردن موڑی۔ اسی لمحے لاری ٹھہر گئی۔ رحیم داد لاری سے اتر کر باہر چلا گیا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ رحیم داد لاری کی جانب پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ لاری سے کچھ اور مسافر اترے، کچھ سوار ہوئے۔ انجن سٹارٹ ہی تھا۔ ذرا دیر میں لاری پھر سڑک پر مڑی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رحیم داد کے سینے میں دھواں سا اٹھا۔ آنکھیں نم ناک ہو گئیں۔ اس نے احسان شاہ کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ اس وقت بہت غم زدہ اور دل گرفتہ تھا۔ کچھ دیر بعد مخالف سمت سے ایک لاری آ گئی۔ وہ اس میں داخل ہو گیا۔ رحیم داد کوٹلہ ہرکشن واپس پہنچا۔ مہمان خانے میں گیا۔ آسمان پر بادل چھائے تھے۔ بوندا باندی جاری تھی۔ رحیم داد کے کپڑے بارش سے بھیگ گئے تھے۔ اس نے گیلے کپڑے اتار کر دھوتی باندھی، غسل خانے میں جا کر نہایا، اجلا لباس پہنا، دوپہر کا کھانا تاخیر سے کھایا۔ سحپہر کا وقت تھا۔ وہ بستر پر لیٹ کر سفر کی تکان دور کرنے لگا۔ نورا، کریمہ اور زینو ابھی تک اس کے ذہن پر چھائے ہوئے تھے۔ کریمہ اس کا پہلوٹی کا بیٹا تھا اور زینو لاڈلی بیٹی تھی۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب کریمہ یا زینو میں سے کوئی بیمار پڑتا یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا تو وہ تڑپ اٹھتا، بے قرار ہو جاتا۔ آج اس نے دونوں کو طویل مدت کے بعد دیکھا تھا۔ ان کے چہروں پر برستی ہوئی محرومی دیکھی تھی۔ ان کے لاغر اور گندے جسم دیکھے تھے۔ ان کا پھٹا پرانا لباس دیکھا تھا، مگر وہ ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ بھی نہ پھیر سکا۔ ان کے رخسار چومنے اور انہیں سینے سے لگانے کے بجائے انہیں دیکھ کر ڈر گیا تھا، سہم گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوا گویا بھیانک خواب دیکھ رہا ہے۔ حالات نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ نورا، جس کی محبت سے سرشار ہو کر اس نے اپنے حقیقی چچا کو دشمن بنا لیا تھا، اس کی بیٹی بے دی کا رشتہ ٹھکرا کر نورا کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا تھا، اور اکلوتی بہن بیگمہ سے اس طرح جدا ہو گیا تھا کہ اس کے گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر بند ہو گئے تھے۔ اور جب وہ چھپ کر اس کے گاؤں ڈھولا امیر خاں پہنچا اور اس سے ملا تو چوری چھپے کی یہ ملاقات بیگمہ اور اس کے شوہر مولا داد کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ اسے دونوں کو خون میں لت پت تڑپتے اور دم توڑتے دیکھنا پڑا۔ چند ہی گھنٹے پہلے وہی چہیتی نورا اسے نظر آئی تو وہ خوف اور دہشت سے لرز کر رہ گیا تھا۔ نورا اس کے لیے شدید خطرہ بن گئی تھی۔ جب تک وہ لاری میں رہا، اسے رہ رہ کر یہ اندیشہ ستایا کہ کہیں وہ اسے پہچان نہ لے۔ اسے نورا کا اجڑا ہوا چہرہ اور اس پر پھیلی ہوئی ویرانی دیکھ کر دکھ بھی ہوا اور سخت نفرت بھی ہوئی۔ وہ اپنے آشنا جمال الدین کے ساتھ بیٹھی تھی، جو کبھی اس کا گہرا دوست تھا، ہر وقت کا ساتھی اور رفیق تھا۔ نورا کی بے وفائی یاد کر کے وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اس نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی اور ہانپنے کے انداز میں گہری گہری سانسیں بھرنے لگا۔ وہ اسی بے چینی کے عالم لیٹا تھا کہ تاراں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی ہلکی ہلکی شوخ مسکراہٹ تھی۔ رحیم داد نے بستر پر لیٹے لیٹے بے نیازی سے پوچھا، حمدہ کدھر ہے؟
मैनू पता नहीं जी वो किधर है। उसने नफरत से मुंह बिगाड़ा। शब्दों के चक्कर में कहीं होगा। तू कैसे आई? रहीम दाद ने दरियाफ्त किया। जमींदारनी ने तुझे बुलाया है। वो हवेली में तेरा इंतजार कर रही है। रहीम दाद उठकर बैठ गया। पलंग से नीचे उतरा। सर पर पग रखी, पैरों में जूते पहने और तारा के हमराह बूंदाबांदी से बचता बचाता हवेली के अंदर चला गया। जमीला उस वक्त गोल कमरे में पुरवजा के चौड़े चकले सोफे पर बैठी थी। उसी कमरे में कभी जमीला का बड़ा भाई लाला हरदयाल कचहरी लगाता था, जमींदारी के मामलात तय करता था, सरकारी अफसरों, बड़े जमींदारों और जागीरदारों से मुलाकात करता था। कमरे में दबीज कालीन का फर्श था, जिसके नक्शो निगार कदरे धुंधले पड़ गए थे। दरवाजों पर पड़े हुए पर्दों के रंग भी उड़ गए थे। कमरे का फर्नीचर पुराना था, मगर कीमती था। कमरे की आराइश से जागीरदाराना आन बान अभी तक झलकती थी। जमीला उस वक्त सफेद मलमल का कुर्ता और लट्ठे की शलवार पहने हुए थी। दुपट्टा भी सफेद ही था। उसके ऊपर स्याह चादर ओढ़े हुए थी। उसने चादर से सर और चेहरे को बिल्कुल छुपा रखा था। उसकी गोरी गोरी कलाइयां बिल्कुल खाली थीं। चेहरा जो कभी ताज़ा फूलों की मानिंद शगुफ्ता और दिलकश नजर आता था, अब पिछली रात का जर्द और मुटियाला चांद बन गया था। रहीम दाद कमरे में दाखिल हुआ। जमीला ने हाथ के इशारे से करीबी सोफे पर बैठने का इशारा किया और अपना चेहरा दीवार की जानिब मोड़ लिया। तारा उसके कदमों के करीब कालीन पर बैठ गई। अब जमीला का चेहरा नजर न आता था। कमरे में गहरी खामोशी छाई थी। चंद लम्हे बाद जमीला की आवाज उभरी। उसने रहीम दाद से दरियाफ्त किया, चौधरी, मैंने सुना है तूने जमींदारी की देखभाल के लिए मैनेजर रख लिया है। अपनी बात कहते कहते वो ठटकी। क्या ये सच है? हाँ जी। रहीम दाद के लहजे से साफ झलकता था कि वो इस सवाल के लिए पहले से ज़हनी तौर पर तैयार है। उसने बिला झिझक जवाब दिया, तूने ठीक ही सुना। जमीला चंद लम्हे तक गुमसुम बैठी रही। उसने गहरी सांस भरी, शिकवा करने के अंदाज में बोली, तूने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछा भी नहीं। कैसे पूछता? तुझसे मिलना ही कब हुआ? रहीम दाद ने बात बनाई। फिर ये भी तो है, तू अल्लाह वसाया के स्यापे में इतनी खोई हुई है कि ऐसे में तुझसे क्या गलबात की जाए। जमीला ने बुझे हुए लहजे में कहा, पर तूने ये तो सोचा होता, हमारे पास कुल 22 मुरब्बे जमीन है। जब मेरे पिता के पास 2200 मुरब्बे से ऊपर अराजी थी, तब उसके पास मैनेजर होता था। उसने ठंडी सांस भरी। पाकिस्तान बना तो 100 से भी ज्यादा मुरब्बे एहसान अली शाह ने दबा लिए। कुछ पर दूसरे जमींदारों के साथ मज़ारों ने भी कब्जा कर लिया। 22 मुरब्बे भी अल्लाह वसाया ने जोरा जोरी दिखाकर बचा लिए। अब इतनी सी जमींदारी के लिए मैनेजर या कारदार की क्या जरूरत है? जमीला के लहजे में तलखी थी। रहीम दाद उसके लहजे में रची हुई तलखी नजरअंदाज करते हुए बोला, जरूरत तो है और बहुत ज्यादा है। तू इद्दत में बैठी है, हवेली की 4 दीवारी से बाहर नहीं जा सकती, और मुझे यहाँ के मामलात का कुछ अता पता नहीं। जमींदारी की देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। इस तरह कब तक काम चलेगा? जैसे पहले चल रहा था। जमीला अपनी बात पर अड़ी रही। हमारे मज़ारे जान लड़ा कर मेहनत करते हैं, जब ही तो फसल चंगी होती है। तूने रबी की फसल देखी थी, अब खरीफ की फसल तेरे सामने है। ईमान नाल बता कैसी फसल है? फसल तो वैसे चंगी और ठीक ठाक ही लगती है। रहीम दाद ने एतराफ़ किया।
پر تو نے کبھی یہ بھی سوچا کتنی زمین پڑیلی ہے؟ کہیں ڈھڈل اور جھلن ہے، کہیں جھنگر۔ یہ ساری غیر مزرعہ زمین پر کاشت لائی جا سکتی ہے۔ اس طرح زمین کے ساتھ ساتھ پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا، زمینداری کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ مگر اس میں سے بہت سی زمین تو شاملات کی ہے، وہ تو سارے پنڈ کی مشترکہ ملکیت ہے۔ جمیلہ نے وضاحت کی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہماری ایسی پڑیلی اور بنجر زمین بھی ہے جسے کھیتی باڑی کے لیے ٹھیک ٹھاک کیا جا سکتا ہے، پر میں اور اللہ وسایہ دونوں غافل نہیں تھے۔ احسان شاہ نے ایک کے بعد دوسرا کیس چلا کر مقدمہ بازی میں ایسا پھنسایا، اللہ وسایہ کو اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ وہ اس بیکار اور بنجر زمین کی طرف دھیان دیتا۔ اس کا لہجہ پھر تلخ ہو گیا۔ تجھے پتا ہے احسان شاہ نے یہ بچی کچی زمین بلکہ حویلی تک ہمارے قبضے سے نکلوا دی تھی۔ وہ تو ہم کو بالکل تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ اسی وقت کمرے کے باہر تاراں کی بچی کے زور زور سے رونے کی آواز ابھری۔ تاراں نے بے چینی سے فوراً پہلو بدلا۔ جمیلہ نے کہا، تاراں، دیکھ تو تیری چوری کیوں بلک بلک کر رو رہی ہے۔ تاراں خاموشی سے اٹھی اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ رحیم داد نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، جو ہونا تھا جی وہ تو ہو گیا۔ اس کے لہجے میں قدرے اکھڑ پن تھا۔ صاف بات یہ ہے جی، اب تو میں نے نادر خان کو مینیجر لگا ہی دیا، وہ جلد ہی کام شروع کر دے گا۔ رحیم داد کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ نادر خان کے سلسلے میں وہ اپنی رائے بدلنے پر آمادہ نہیں۔ جب تو نے فیصلہ کر ہی لیا تو اب بات کرنے سے کیا فائدہ؟ تجھے خرچ ہی بڑھانا ہے تو ضرور بڑھا، جو مرضی میں آئے کر، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ جمیلہ کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ رحیم داد نے بھی اس جھنجھلاہٹ کو محسوس کیا، فوراً نرم پڑ گیا، اپنا رویہ بدلا۔ تو فکر نہ کر، جتنا خرچہ بڑھے گا اس سے زیادہ ہی فائدہ ہوگا، اپنی سمجھ میں تو یہی آتا ہے۔ یہی سوچ کر نادر خان کو لگانے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ میرا مطلب تو صرف اتنا ہے کہ زمینداری کو بڑھایا جائے، ٹھیک ٹھاک طور پر چلایا جائے۔ مجھے اس معاملے میں تجھ سے زیادہ پتا ہے، جمیلہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ہمارا مینیجر بنسی لال تھا، تنخواہ تو کیول اس کی 80 روپے تھی، وہ بھی 16-17 برس کی نوکری کے بعد ہوئی تھی، پر ہیرا پھیری اور گڑبڑ کر کے اس نے لودھرا میں اپنے پتر کے نام سے اتنی زمین خرید لی تھی کہ اس کا شمار تحصیل کے بڑے زمینداروں میں کیا جاتا تھا۔ زمینداری کی دیکھ بھال کے لیے اس نے اپنا منشی بھی لگا رکھا تھا۔ اس نے قدرے تامل کیا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ پتا جی یا ہردیال کو پتہ نہ تھا۔ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر استفسار کیا، جب انہیں معلوم تھا تو انہوں نے بنسی لال کو کیوں رکھ چھوڑا تھا؟ اسے ہٹانا آسان نہ تھا، اصلی جاگیردار تو سمجھو بنسی لال ہی تھا۔ جمیلہ نے بتایا، سب کچھ وہی کرتا تھا، ہر کام اس کی مرضی سے ہوتا تھا، وہ تو ہر فصل پر ایک مقررہ رقم دے دیتا تھا۔ پتا جی اور ہردیال ہر بکھیڑے سے بچے رہتے، نہ بھاگ دوڑ کی ضرورت، نہ مزاروں کے ساتھ بھک بھک جھک جھک۔ انہیں برس کے برس اتنی رقم مل جاتی جتنی وہ چاہتے تھے۔ بنسی لال خوشامد اور چاپلوسی الگ کرتا تھا۔ جب بھی دیپال پور ہمارے گھر آتا، ماتا جی کے لیے طرح طرح کی سوغات اور تحفے لے کر ضرور آتا۔ پر یہ تو زمینداری نہ ہوئی، ٹھیکیداری ہوئی۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جمیلہ نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ جب مینیجر زمینداری پر پوری طرح چھا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے ٹھیکے ہی پر زمینداری چلانے لگتا ہے۔ تیری گل سمجھ نہیں آئی۔ رحیم داد نے مزید وضاحت چاہی۔ بات یہ ہے چودھری،
زیادہ تر بڑے زمیندار یا جگیردار شہر میں کوٹھیاں بنگلے بنوا کر رہتے ہیں، وہاں عیش کرتے ہیں اور زمینداری مینیجر، کاردار اور منشی چلاتے ہیں۔ ایسے ہی زمینداروں کو انگریزی میں ایبسنٹیز لینڈ لارڈ کہا جاتا ہے۔ ایسا تو بہت ہوتا ہے، میں کئی زمینداروں کو جانتا ہوں، وہ لاہور میں کوٹھیوں میں رہتے ہیں، ان کے مینیجر اور کاردار زمینداری چلاتے ہیں۔ اس میں برائی کیا ہے؟ زمینداروں کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں فصل سے جتنا ملنا چاہیے وہ تو مل ہی جاتا ہے۔ پر اس طرح کی زمینداری میں بیچارے مزارے بالکل تباہ ہو جاتے ہیں۔ جمیلہ نے رحیم داد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہیں زمیندار کے ساتھ ساتھ فصل میں سے مینیجر کا حصہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اگر ایسا نہ کریں تو انہیں بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ بے دخل کرنے کے لیے انہیں جھوٹے مقدموں میں پھنسایا جاتا ہے، ڈھور ڈنگر اٹھوا لیے جاتے ہیں، جوان گھر والیوں اور کڑیوں کو اٹھوا لیا جاتا ہے، گھر بار جلوا دیا جاتا ہے، واڈھو فصلیں کاٹ لی جاتی ہیں، ان پر ہر ظلم اور اپرادھ ہوتا ہے، انہیں طرح طرح سے تنگ کیا جاتا ہے۔ بنسی لال نے اللہ وسایا اور اس کے پیو کو اسی طرح بے دخل کیا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اللہ وسایا اور میں نے اس پنڈ میں کبھی ایسا نہیں کیا، کسی مزارے کو نہ تنگ کیا نہ بے دخل۔ مجھے ڈر ہے آگے چل کر یہاں بھی ایسا ہی ہونے لگا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، رحیم داد نے جمیلہ کو یقین دلایا۔ زمیندارنی، جو تو کہے گی وہی ہوگا، تیری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، اپنے دل سے ایسا شبہ بالکل نکال دے، پہلے بھی تو نے زمینداری چلائی ہے، آگے بھی تینوں ہی چلانی ہے۔ میرا کیا ہے، میں تو اب کچھ بھی نہیں رہی، جمیلہ نے دل گرفتہ ہو کر کہا۔ اللہ وسایا کے ساتھ میرا سب کچھ چلا گیا، سب کچھ اجڑ گیا۔ اس کی آواز بھر آ گئی، وہ آگے نہ بول سکی، اس کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو پلکوں سے ڈھلک ڈھلک بکھرنے لگے، کمرے میں گہرا سکوت پھیل گیا، جمیلہ سر جھکائے خاموشی سے روتی رہی۔ بوندا باندی کا سلسلہ ہنوز جاری تھا، کمرے میں بھیگے ہوئے جھونکے آ رہے تھے، ہوا کی سرسراہٹ خاموشی میں رک رک کر ابھر رہی تھی، تارا ابھی تک واپس نہیں آئی تھی، وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ رحیم داد نے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے رقت آمیز لہجے میں کہا، زمیندارنی، میں نو پتا نہیں تھا تجھے اللہ وسایا سے اتنا زیادہ پیار ہے۔ پیار؟ جمیلہ نے چادر کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، نہیں چودھری، مجھے کسی سے پیار نہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، پیار تو وہ کرتا ہے جسے اپنے سے پیار ہو، مجھے اپنے جیون سے، اپنی ذات سے کوئی پیار نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، تو اس گل کو نہیں سمجھ سکتا۔ رحیم داد واقعی اس بات کا مطلب نہ سمجھ سکا، ہونک کی طرح آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، چند لمحوں بعد خاموشی میں گہری سانس بھرنے کی مدھم آواز ابھری، جمیلہ بڑبڑانے کے انداز میں آہستہ آہستہ کہنے لگی، کبھی ایسا بھی تھا جب مجھے اپنے سے پیار تھا، یہ بیتے دنوں کی گل ہے، پر اب تو اسے ایک جگ بیت گیا۔ اس سمے میں پاروتی تھی اور کالج میں پڑھتی تھی، تب میں نے کسی سے پیار کیا تھا، اب تو وہ ساری ہی باتیں ایسی لگتی ہیں جیسے کوئی سہانا سپنا دیکھا ہو۔ اس کے لہجے میں درد کی کسک تھی۔ ہاں، وہ سپنا ہی تھا، ایک سندر کلپنا۔ کون تھا وہ؟ رحیم داد نے نہایت پھونڈے پن سے پوچھا۔ جمیلہ نے چونک کر گردن موڑی، رحیم داد کو دیکھا، حیرت سے اس کے چہرے کو تکتی رہی، پھر اس نے سر جھکا لیا۔
اس کا افسردہ چہرہ اور مرجھا گیا۔ رحیم داد نے گھبرا کر کہا، لگتا ہے تو نے میری گل کا برا منایا۔ ایسی گل نہیں، وہ مدھم لہجے میں بولی، چودھری تجھے سب ہی کچھ پتا ہے، تجھ سے اب کیا چھپا رہ گیا؟ تو اس کے بارے میں نہیں جانتا، وہ بھی جان لے۔ جمیلہ کی آواز میں درد گھلا ہوا تھا۔ اس کا نام ورندر تھا، وہ لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا۔ تیرا اس سے میل جول کیسے ہوا؟ تو بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی؟ نہیں، میں تو کینٹ کالج میں پڑھتی تھی، جمیلہ نے بتایا۔ جب تک مجھے ہاسٹل میں رہنے کو جگہ نہ ملی، میں ورندر کے پتا کی کوٹھی میں ٹھہری رہی۔ وہ میرے پتا جی کے بہت پرانے دوست تھے، جات کے کھتری تھے اور کھنہ بھی تھے۔ ویسے تو میں ورندر کو پہلے سے جانتی تھی، پر جب ایک ہی کوٹھی میں ساتھ ساتھ رہنا ہوا تو میل ملاپ بڑھ گیا۔ میں ہاسٹل چلی گئی تب بھی اسے ملتی رہی۔ جب ہمارا میل جول زیادہ بڑھا تو بات بڑوں تک پہنچی۔ تب تو گڑبڑ پیدا ہوئی ہوگی۔ رحیم داد نے اس کی باتوں میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے دریافت کیا۔ نہیں، ورندر کے پتا مجھے اپنی نو بنانا چاہتے تھے، پر ماں جی نے صاف انکار کر دیا۔ ماں جی نے ایسا کیوں کیا؟ رحیم داد بیچ میں بول پڑا۔ بات یہ تھی کہ ماں جی نے ہردیال کا رشتہ ورندر کی بہن سے بہت پہلے دیا تھا، پر ورندر کی ماتا جی نے انکار کر دیا۔ اس کا کارن یہ تھا، ہردیال ان دنوں شراب پی کر گانا سننے اور ناچ دیکھنے کنجریوں کے چوباروں پر جاتا تھا۔ جمیلہ دھیمے لہجے میں بتاتی رہی۔ ماں جی کو آشا تھی ہردیال کا بیاہ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، کنجریوں کے پاس جانا چھوڑ دے گا، پر ورندر کی بہن کا ہردیال سے بیاہ نہ ہو سکا۔ یہ تو وٹے سٹے کا بیاہ ہوا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی تھا، جمیلہ بولی۔ ورندر کی بہن کے ساتھ ہردیال کا رشتہ نہ ہو سکا، اسی لیے ورندر کے ساتھ میرے بیاہ کا معاملہ بھی کھنڈت میں پڑ گیا۔ ہم دونوں کو بہت دکھ ہوا۔ ہردیال کو کسی طرح اس کا پتہ چل گیا۔ ہوا یہ کہ ایک روز اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان دنوں میں دیپال پور میں اپنے گھر ہی پر تھی۔ اس نے کوشش کر کے ماں جی کو راضی کر لیا۔ پتا جی تو پہلے ہی تیار تھے۔ کچھ سمے بعد شبھ گھڑی دیکھ کر سگن ہو گئی، اور یہ طے ہوا کہ اگلی پورن ماشی کو ورندر کے ساتھ میری سگائی ہو جائے گی۔ میڈیکل کالج میں ورندر کا آخری سال تھا، اور اس کے بعد ہی ہمارا بیاہ ہونے والا تھا۔ جمیلہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ یادوں کی اونچی نیچی لہروں پر ڈولتی نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گئی۔ وہ گم سم بیٹھی تھی اور سامنے کی دیوار تک رہی تھی۔ بارش کا سلسلہ ابھی تک ختم نہ ہوا تھا۔ بھیگی ہوا مدھم سروں میں گنگنا رہی تھی۔ کمرے میں روشنی کم تھی اور سکوت گہرا تھا۔ رحیم داد نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر پاکستان بن گیا۔ جمیلہ بدستور دیوار کو تکتی رہی۔ اس کے بعد مجھ پر جو کچھ بیتی وہ تجھے پتا ہی ہے۔ مجھے اللہ وسایا کسی نہ کسی طرح ولیعہ کے گھر سے نکال کر حویلی میں لے آیا۔ جمیلہ نے صوفے پر پہلو بدلا۔ ادھر ورندر لاہور سے بچ بچا کر اوکاڑے پہنچ گیا۔ وہاں اس کے چاچا کا گھر تھا۔ میں دیپال پور ہی میں تھی تو مجھے اس کے اوکاڑے پہنچنے کی خبر ملی تھی۔ بعد میں اس پر کیا بیتی مجھے کچھ پتا نہ تھا، پر اسے پتا چل گیا میں کوٹلہ ہرکشن میں ہوں۔ اسے کیسے پتا چل گیا تو یہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، جمیلہ نے نہایت سادگی سے کہا۔ مجھے تو یہ بھی پتا نہ تھا وہ زندہ ہے یا فسادات میں اوروں کی طرح مارا گیا۔ وہ ایسا سمے تھا
किसी को किसी का कुछ पता ना था। चारों ओर हाहाकार मची थी। उसने ठंडी सांस भरी। मैं उसे भूल चुकी थी। सभी कुछ भूल चुकी थी। ये भी भूल चुकी थी कि मैं कभी पार्वती थी। जीवन मानो डरावना सपना बन गया था। तेरी फिर मुलाकात नहीं हुई? रहीम दाद ने कुरेद कर पूछा। बहुत दिनों बाद की गल है, जमीला ने बताया। उन दिनों मर्दोला सारा बाई मगविया और अधल जनानियों का खोज लगाने और उनकी वापसी के लिए पंजाब का दौरा कर रही थीं। एक रोज वो इधर भी आ गईं। उनके साथ वीरंदर भी था। वो लोग फौजी गाड़ियों में आए थे। दोनों तरफ के सरकारी अफसर भी उनके साथ थे। उस रोज अल्लाह वसाया भी मौजूद ना था। वो मुल्तान गया था। मुझे जैसे ही उन लोगों के पिंड में पहुंचने की खबर मिली, मैं झट हवेली से निकली और खेतों में घुस गई। खरीफ की फसल तैयार खड़ी थी। मैं कमाद की ऊंची ऊंची फसलों के अंदर छुप कर बैठ गई। जमीला खामोश हो गई। रहीम दाद भी चुप बैठा रहा। जमीला ने मुड़कर दरवाजे की सिमत देखा, मगर वहां कोई न था। दालान खाली था और सहन में मीना की हल्की हल्की बूंदें आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थीं। कमरे की खामोशी में जमीला की आवाज उभरी। वो कह रही थी, कमाद के बूटों की ओट में से वीरंदर को बहुत दिनों बाद पहली बार देखा था। वो बिल्कुल पहले ही जैसा था। वही हल्के घुंघरियाले बाल, वही आंखों पर सुनहरी फ्रेम का चश्मा और उनके पीछे चमकती हुई उसकी मोटी मोटी काली आंखें। रंग रूप भी पहले ही जैसा था, बल्कि धूप ने उसका चेहरा और गुलाबी हो गया था। पर अब वो कुछ दुबला हो गया था। सूट की बजाय खादी का सफेद कुर्ता, पायजामा और नेहरू कट ऊनी जैकेट पहने था। जमीला ने एक बार फिर गहरी सांस भरी। वो सब सवेरे सवेरे आए थे, पर दोपहर तक मेरा खोज निकलाने की कोशिश करते रहे। हवेली तो उन्होंने पूरी तरह छान ही डाली और पिंड के भी एक एक घर की तलाशी ली। कमाद की फसल में तलाशी नहीं ली? उसमें भी बार बार झांका, पर मैं ऐसी दबकी बैठी थी कि किसी को नजर ही ना आई। उस समय मैं दुबली भी थी। मैंने देखा वीरंदर बहुत बेकल था। कभी इधर जाता कभी उधर। नवंबर का महीना था, पर भाग दौड़ से उसका सारा बदन पसीने से भीग गया था। वो बार बार माथे से पसीना पूंछता। फिर मैंने ये भी देखा, जब मर्दोला साराबाई और उनके साथ के तमाम बंदे वापस जा रहे थे, तो वीरंदर का चेहरा बीमारों की तरह मुरझाया हुआ लग रहा था। वो दूर तक पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा और मैं कमाद की फसल के अंदर बैठी उसे चुपचाप तकती रही। मेरा जी चाहा कि फूट फूट कर रोऊं। ऐसा लगा मैं उसे भूल कर भी भूल ना सकी थी। जब ऐसी गल थी तो कमाद की फसल में क्यों छुप कर बैठ गई थी? रहीम दाद ने हैरत ज़दा होकर दरियाफ्त किया। उसके साथ चली क्यों ना गई? कैसे चली जाती? जमीला ने दिल गिरफ्ता होकर कहा। उन दिनों नैना मेरे पेट में थी। वो मेरे फूले हुए पेट को देखकर जाने क्या सोचता। उसे दुख ही होता। मैंने सोचा ऐसी हालत में वो मुझे कैसे अपने साथ ले जाएगा। वैसे भी लाज के मारे उसके सामने जाने के लिए कहाँ से हौसला लाती। मैं तो उनमें से किसी के भी सामने जाना ना चाहती थी। मैंने बार बार उठकर बाहर निकलना चाहा, पर ऐसा लगा मानो पैरों में उठने की शक्ति ना रही। उसके बाद वो दोबारा नहीं आया? रहीम दाद ने वीरंदर के जिक्र में दिलचस्पी का इजहार किया। आया था और बिल्कुल अकेला आया था, जमीला ने बताया। जाड़े की ठंडी रात थी और मैं कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उन दिनों मैं और अल्लाह वसाया नीचे ही के कमरों में रहते थे। उस रोज भी अल्लाह वसाया मौजूद ना था। दोपहर को आरिफ वाला गया था
اور واپس نہ آیا تھا۔ میں اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا ویرندر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا ہے۔ اس کے کندھے پر سٹین گن لٹک رہی تھی۔ اب وہ زیادہ ہی دبلا ہو گیا تھا۔ گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ رنگ بھی کم پڑ گیا تھا۔ سر کے بال خشک اور بکھرے ہوئے تھے۔ لیمپ کی پیلی پیلی روشنی میں وہ بیمار بیمار لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بھونچکا رہ گئی۔ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ تیرے کمرے تک پہنچا کیسے؟ حویلی کے راکھے اور نوکر چاکر اسے نہ دیکھ سکے؟ کسی نے اسے نہ روکا؟ پتہ نہیں وہ کیسے آیا۔ نہ میں نے پوچھا نہ اس نے بتایا۔ پر اتنا ضرور ہے، اس رات قہر بہت زیادہ تھی۔ چاروں اور گہری دھند کی چادر تنی تھی۔ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لگتا ہے وہ مہمان خانے کی اور سے آیا تھا جو ان دنوں بالکل خالی تھا۔ جمیلہ نے آہستہ آہستہ بتایا۔ ہم دونوں ذرا دیر چپ چاپ ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ پھر وہ آگے بڑھا، نزدیک آیا، مسکرا کر بولا، پارو، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور بستر پر سوتی ہوئی نینا کو ایک ہاتھ سے ہولے ہولے تھپکنے لگی۔ وہ اس سمے سال بھر سے کچھ اوپر تھی۔ نینا کو دیکھ کر تو وہ پریشان ہو گیا ہوگا۔ نہیں، وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور نینا کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر اس نے پوچھا، پارو، یہ تیری بچی ہے؟ میں نے گردن ہلا کر ہاں کی۔ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ آہستہ سے میرے نزدیک بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے نینا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، مسکرا کر بولا، کتنی سونی ہے، بالکل تیری طرح۔ وہ جھکا اور نینا کا گال چوم لیا۔ حد کر دی جی اس نے۔ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ عجب بندہ تھا۔ ہاں، وہ عجب ہی بندہ تھا، جمیلہ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے چاہا وہ چلا جائے پر میں اسے یہ بات کہہ نہ سکی۔ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ چپ نہ رہا، میرے منہ کی اور دیکھ کر بولا۔ انہیں میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے پوچھا، تو اب تک کہاں تھا؟ کہنے لگا، کیا کرے گی جان کر؟ ویسے میں ایک بار پہلے بھی تیری کھوج میں ادھر آیا تھا پر تو نہیں ملی۔ لگتا ہے اللہ وسایا تجھے اپنے ساتھ کہیں اور لے گیا تھا۔ کسی نے پہلے ہی مخبری کر دی ہوگی۔ میں نے کچھ نہ کہا، چپ کر کے بیٹھی رہی۔ اس نے اپنے بارے میں تجھے کچھ نہیں بتایا؟ بتایا تھا، کہتا تھا جب فسادات کی آگ بھڑکی تو اس کے ماتا پتا اور ایک بھائی لاہور میں مارے گئے۔ وہ 2 بہنوں کے ساتھ نکل کر کسی نہ کسی طرح چاچا کے پاس اوکاڑے پہنچ گیا، لیکن اس کے پہنچنے کے چند ہی روز بعد بلوائیوں نے ہلہ بول دیا۔ ویرندر کے چچا کا نام نریندر ناتھ تھا۔ اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے صرف ایک شاٹ گن تھی اور 2 درجن کے لگ بھگ کارتوس تھا۔ وہ اپنی ماڑی کی چھت پر چڑھ گیا اور بلوائیوں کو گولی چلا کر روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ ویرندر اس کی مدد کرتا رہا۔ دوسری اور گھر کی زنانیوں نے دیکھا کہ بلوائیوں نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور لوہے کا دروازہ توڑ ڈالا، تو جن کے بچے تھے انہوں نے بچوں کو چھاتی سے لگا کر دودھ پلایا۔ گھر میں مٹی کے تیل کے 2 کنستر موجود تھے۔ چاچی نے سب پر تیل چھڑکا اور اپنے اوپر بھی ڈالا اور آگ لگا لی۔ آگ کے شعلے بھڑکے تو چاچا نیچے بھاگا۔ اس کی بندوق میں صرف ایک کارتوس رہ گیا تھا۔ ویرندر دیوار پھاند کر برابر والے مکان کی چھت پر چلا گیا اور اس پر جھکے ہوئے ایک پیڑ پر چڑھ کر شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ چاچا کے گھر سے گوشت کے جلنے کی تیز بو ابھر رہی تھی۔ بلوائی لوٹ مار کرنے کے بعد چلے گئے
تو رات کے اندھیرے میں وہ درخت سے اتر کر گھر میں گیا۔ دیکھا ساری زنانیاں جل کر مر چکی ہیں۔ ان کی لاشوں کے نزدیک ہی چاچا خون میں ڈوبا ہوا پڑا تھا۔ اس نے گولی چلا کر خودکشی کر لی تھی۔ ویرندر وہاں سے کیسے نکلا؟ رحیم داد نے پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ سویرا ہونے سے پہلے نکل کر اپنے پتا کے ایک دوست سردار جسونت سنگھ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنے ٹبر کے ساتھ سرحد پار جانے والے تھے۔ انہوں نے ایک ٹرک کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ جمیلہ دھیمے لہجے میں بتاتی رہی۔ ویرندر بھی ان کے ٹبر کے ساتھ ٹرک میں بیٹھ گیا۔ سردار جسونت سنگھ کے ساتھ اس کے 2 پتر بھی تھے۔ ان کے علاوہ گھر والی تھی، جوان بہو بیٹیاں تھیں۔ رات کا اندھیرا ہوتے ہی ٹرک روانہ ہوا، دیپال پور ہی کے رستے سے گزرا تھا۔ ویرندر تیرے گھر نہیں پہنچا؟ تو بھی تو ان دنوں دیپال پور میں تھی، رحیم داد نے دریافت کیا۔ اس نے کوشش تو کی تھی، پر ڈرائیور تیار نہ ہوا۔ میرا گھر رستے سے 3 میل دور تھا، ادھر گڑبڑ بھی بہت تھی۔ پھر ویرندر کو یہ بھی پتا نہ تھا میں دیپال پور ہی میں ہوں۔ ان دنوں کچھ پتا نہ تھا کون کہاں ہے۔ جمیلہ نے رحیم داد کو بتایا۔ ٹرک دیپال پور سے گزرتا ہوا چک بیدی کے رستے حویلی روڈ پر بڑھا۔ یہی سڑک سرحد پار جاتی تھی، پر نانک پورا سے آگے درختوں کو کاٹ کر سڑک پر رکاوٹ کھڑی کر دی گئی تھی۔ اس سمے ڈرائیور آرام کر رہا تھا اور ٹرک سردار جسونت سنگھ کا پتر چلا رہا تھا۔ اس نے سڑک پر دور سے رکاوٹ دیکھ لی، جھٹ ٹرک کو کچے راستے پر ڈال دیا، پر چند ہی میل جانے کے بعد پیٹرول ختم ہو گیا۔ سب نے دھکا لگا کر ٹرک ایک جنگل میں چھپا کر کھڑا کر دیا۔ پروگرام یہ تھا کہ دن جنگل میں گزار کر رات کو پیدل سفر کیا جائے۔ دن ٹھیک ٹھاک گزر گیا۔ شام ہوئی تو آگے جانے کے لیے اندھیرا ہونے کا انتظار ہونے لگا۔ نہ جانے کدھر سے ایک بوڑھا مسلمان اپنی ماں جھنکاتا ہوا ادھر سے گزرا۔ اس نے سب کو دیکھا تو مد چھوڑ کر بھاگا۔ اس کا پنڈ نزدیک ہی تھا۔ اس نے نہ صرف اپنے پنڈ بلکہ آس پاس جتنے بھی پنڈ تھے سب کو خبر کر دی۔ اندھیرا بڑھنے کے ساتھ دور سے شور سنائی دینے لگا۔ مشعلوں کی روشنی بھی دکھائی دی۔ بلوائی حملہ کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سردار اور اس کے پتروں کے پاس کوئی ہتھیار شتیار نہیں تھے؟ ویرندر بتاتا تھا ان کے پاس ریوالور کے علاوہ ایک 303 رائفل اور ایک سٹن گن بھی تھی۔ اب تو ان کے پاس اتنا اسلحہ تھا کہ بلوائیوں کو بھگایا جا سکتا۔ رحیم داد نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پر بلوائی بہت زیادہ تھے، ان کے پاس بھی اسلحہ تھا۔ وہ ہوائی فیر چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ سردار جسونت سنگھ کے دونوں پتر رائفل اور سٹن گن کے ساتھ مورچے سنبھال کر بیٹھ گئے۔ ادھر سردار جسونت سنگھ نے اپنے ٹبر کی زنانیوں کو 3 لائنوں میں پاس پاس بٹھا دیا۔ ہر ایک کی آنکھ پر اس کی اوڑھنی سے پٹی باندھ دی۔ سردار کی ایک نو اپنے ننھے کاکے کو چھاتی سے لگا کر دودھ پلانے لگی۔ بیچ میں وڈی سردارنی تھی، اس کے دائیں بائیں جوان کڑیاں تھیں۔ تینوں آگے کی لائن میں تھیں۔ ان کے پیچھے پتروں کی گھر والیاں اور پوتیاں تھیں۔ سردار جی نے ہولسٹر سے بھرا ہوا ریوالور نکالا اور گرو گرنتھ صاحب کے وار ملہارا شوک کے ان شبدوں کا اونچی آواز سے جاپ شروع کر دیا۔ سردار جی کی زبان پر گرو گرنتھ صاحب کا جاپ تھا اور آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے۔ رحیم داد نے جمیلہ کی بات کاٹ کر کہا، زمیندارنی، تجھے گرو گرنتھ صاحب کے شبد کیسے یاد رہ گئے؟ اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ میں بچپن میں خالصہ اسکول میں پڑھتی تھی۔ وہاں گرو گرنتھ صاحب کے اشلوکوں کا ہر صبح جاپ کرایا جاتا تھا۔ مجھے ان اشلوکوں کے اب تک بہت شبد یاد ہیں۔
جمیلہ نے وضاحت کی، میں نے تو یہ بات ایسے ہی پوچھ لی تھی۔ تو سردار جسونت کے بارے میں بتا رہی تھی، اس کا کیا بنا؟ میں بتا رہی تھی، سردار جی گرو گرنتھ صاحب کے شبدوں کا جاپ کر رہے تھے۔ ریوالور ان کے ہاتھ میں تھا اور سامنے زمین پر ان کے گھر کی ملائیں 3 لائنوں میں زمین پر بیٹھی تھیں۔ بلوائیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا، نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ سردار نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ رحیم داد نے بے چینی سے پوچھا۔ سیدھی سی گل ہے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کے گھر کی زنانیوں اور کڑیوں کو بلوائی اٹھا کر لے جائیں، ان کی عزت آبرو لوٹیں۔ جمیلہ نے رحیم داد کو بتایا۔ پر بلوائیوں کا شور جب بالکل نزدیک آ گیا اور روشنی درختوں کی اوٹ سے صاف نظر آنے لگی تو سردار جسونت سنگھ نے ریوالور ویرندر کے ہاتھ میں دے دیا۔ جیب سے سفید رومال نکالا اور ویرندر سے کہا، میں رومال ہلا کر 3 تک گنتی گنوں گا۔ جب میں 3 کہوں تو ریوالور سے سامنے بیٹھی ہوئی زنانیوں پر گولیاں چلنی شروع ہو جائیں۔ یہ کام تو سردار خود بھی کر سکتا تھا۔ کر تو سکتا تھا، پر اس لیے کرنا نہ چاہتا تھا کہ آخری سمے شاید اسے گولی نہ چلائی جائے۔ کوئی بھی اتنا کھٹور نہیں ہو سکتا کہ اپنے ہی بال بچوں کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کر دے۔ سردار اسی لیے یہ کام ویرندر سے کرانا چاہتا تھا۔ شور بہت نزدیک آ گیا تو سردار جی نے رومال ہلا کر 1 کہا، ذرا دیر بعد دوسری بار رومال ہلایا اور 2 کہا۔ اس نے رومال ہلانے کے لیے تیسری بار ہاتھ اٹھایا تو دور سڑک پر تیز روشنی ابھری۔ یہ بھی مشالوں کی روشنی تھی؟ نہیں، ٹرک کی روشنی تھی اور تیزی سے نزدیک آتی جا رہی تھی۔ ویرندر نے روشنی دیکھی تو مدد کے لیے اس طرف بڑھا۔ سردار جی نے اسے روکنے کی کوشش کی، اونچی آواز سے کہا، اگر وہ مسلح ہوئے تو کیا ہوگا؟ پر ویرندر نہ رکا۔ اس نے سردار جسونت سنگھ کو سمجھایا، بلوائی بھی تو مسلح ہی ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے ہندو یا سکھ ہوں۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا سڑک پر پہنچ گیا۔ دیکھا سامنے سے ایک ٹرک آ رہا ہے۔ ویرندر نے ہاتھ ہلا کر اسے روکا۔ ٹرک رک گیا۔ اس میں کون سوار تھا؟ رحیم داد نے سراپا استجاب بن کر دریافت کیا۔ وہ مسلمان فوجی تھے۔ مسلمان فوجی تھے؟ رحیم داد حیرت سے چونک کر بولا، تب تو بہت مشکل پڑی ہوگی۔ کوئی مشکل پڑی نہ کٹھنائی، جمیلہ نے نرم لہجے میں کہا۔ ویرندر نے ان کی منت کی، وہ نیک اور بھلے بندے تھے، فوراً مدد کرنے پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے ویرندر کے ساتھ سردار جسونت سنگھ کے پورے ٹبر کو اپنے فوجی ٹرک میں بٹھا لیا۔ بلوائی شور مچاتے نزدیک پہنچ چکے تھے، پر جب انہوں نے فوجیوں کو برین گنیں اور رائفلیں سنبھالے دیکھا تو لوٹ گئے۔ فوجیوں نے ویرندر اور جسونت سنگھ کے بال بچوں کو آرام سے سرحد پار پہنچا دیا۔ یہ تو نے عجب گل سنائی، رحیم داد نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ ویرندر سرحد پار جا کر کیا کرتا رہا؟ بتاتا تھا اس نے آگرہ جا کر میڈیکل کالج میں کسی نہ کسی طرح اپنی پڑھائی پوری کی اور ڈاکٹر بن گیا۔ اس سنسار میں اس کا کوئی نہ رہا تھا، سب مارے جا چکے تھے، وہ اکیلا بچا تھا۔ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے مفت علاج کے لیے اسپتال بنانا چاہتا تھا۔ اس کی آشا تھی کہ اس نیک کام میں اس کی مدد کروں، دونوں مل جل کر اسپتال چلائیں۔ تو نے اس کی گل سن کر کیا جواب دیا؟ میں چپ بیٹھی رہی، وہ بولتا رہا، میں سنتی رہی۔ سر جھکائے پاس لیٹی ہوئی نینا کو ہولے ہولے تھپکتی رہی۔ ویرندر نہ جانے اور کیا کیا کہتا۔ اچانک کمرے کے باہر چاپ ابھری۔ میں نے پریشان ہو کر دروازے کی اور دیکھا۔
اللہ وسایا کمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ اس نے وریندر کو میرے برابر بستر پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو ٹھٹک کر دہلیز پر رہ گیا۔ اللہ وسایا اسے تیرے ساتھ اس طرح بیٹھے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا ہوگا۔ رحیم داد کے لہجے میں استجاب تھا۔ نہیں۔ وہ چپ کر کے کھڑا ہم دونوں کو دیکھتا رہا۔ جمیلہ نے نہایت اطمینان سے بتایا۔ ذرا دیر چپ رہنے کے بعد اس نے وریندر کی اور ہاتھ اٹھا کر پوچھا، یہ کون ہے؟ کس لیے آیا ہے؟ تیرا بھائی بھی نہیں لگتا؟ میں تو خاموش بیٹھی رہی، پر وریندر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بتایا، میرا نام ڈاکٹر وریندر ناتھ کھنہ ہے۔ میرا اس کا کیا ناتا ہے؟ یوں سمجھ لے میں اس کا منگیتر ہوں اور اسے لینے آیا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس نے جھٹ کندھے سے سٹن گن اتاری۔ اسے اللہ وسایا کی سمت تان کر بولا، میں اسے آج اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میرا رستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ وسایا تو مرنا نہیں چاہتا تو میرے رستے سے ہٹ جا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اللہ وسایا تو نہتا تھا، ڈر کر اس کے سامنے سے ہٹ گیا ہوگا۔ رحیم داد نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں، وہ بالکل نہیں ڈرا۔ اسی طرح وریندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ وہ بہت نڈر اور حوصلے والا تھا۔ جمیلہ فخر سے گردن اونچی کرتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر تو وہ چپ رہا، پھر اس نے میری اور ہاتھ اٹھا کر وریندر سے کہا، یہ تیرے ساتھ جانا چاہتی ہے تو خوشی سے جا سکتی ہے۔ اسے پوری طرح پتہ ہے میں نے کبھی اس کا رستہ نہیں روکا، اور اگر یہ نہیں جانا چاہتی تو ڈاکٹر وریندر تو اسے صرف میری لاش کے اوپر سے گزر کر ہی لے جا سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ وریندر کی سٹن گن کی نالی ایک ہاتھ سے کھسکا کر بولا، اسے ہٹا۔ اس نے مڑ کر میری اور دیکھا، پوچھا، جمیلے تو کیا کہتی ہے؟ وہ تن کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو نے کیا جواب دیا؟ اللہ وسائے نے تجھے کڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ تو نے ٹھیک ہی سوچا، جمیلہ نے رحیم داد کو بتایا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہوں۔ میں خاموش بیٹھی رہی، پر وریندر خاموش نہ رہا۔ کہنے لگا، اس نے کیا کہنا ہے، یہ میرے ساتھ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور میرا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ تب اللہ وسایا نے اسے گھور کر دیکھا، غصے سے بولا، ڈاکٹر اس کا بازو چھوڑ دے، تو اسے اس طرح یہاں سے نہیں لے جا سکتا۔ اللہ وسایا اس سمے بالکل سٹن گن کی نالی کے سامنے کھڑا تھا۔ وریندر نے تیرا بازو چھوڑ دیا؟ نہیں، اس نے میرا بازو اسی طرح پکڑے رکھا۔ اس نے اللہ وسایا کی اور نہیں دیکھا۔ میرا بازو ہولے ہولے جھنجھوڑ کر بولا، تجھے میرے ساتھ چلنا ہے؟ صاف صاف بتا دے، مجھے پورا وشواس ہے تو انکار نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز میں منت تھی، آنکھوں میں جیسے آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں الجھن میں پڑ گئی۔ ایسا لگا میں جمیلہ سے پھر پاروتی بن گئی ہوں۔ بھولے بسرے سپنے جاگ اٹھے تھے اور ان سپنوں میں بسنے والا وریندر میرے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں وہی تھا، وہی الجھے ہوئے بال، وہی سنہرے چشمے کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی موٹی موٹی کالی آنکھیں۔ وہ سرحد پار سے مجھے لینے آیا تھا۔ جمیلہ خود فراموشی کے عالم میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ میں بالکل چپ تھی، کھوئی کھوئی بیٹھی رہی۔ اللہ وسایا بھی چپ کر کے کھڑا رہا۔ وہ کچھ نہ بولا؟ نہیں، اس نے اونچی آواز سے کہا تھا، بولتی کیوں نہیں؟ تینوں اس کے ساتھ جانا ہے؟ اس کی آواز سے نانا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ نینا کو روتا دیکھ کر میں چونک پڑی۔
मुड़ कर नैना को देखा। उसे देखते ही मुझे याद आ गया, मैं पार्वती नहीं जमीला हूँ। अल्लाह वसाया की घर वाली और उसकी धी नैना की माँ हूँ। मैं बेकल हो गई। तड़प कर मैंने नैना को उठाकर छाती से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। जमीला ने ठंडी सांस भरी। मैंने आंसू बहाते हुए वीरेंद्र की ओर देखा। उसे कहा, डॉक्टर वीरेंद्र, तू जिस पार्वती को लेने आया था वो तो कब की मर चुकी है। मैं जमीला हूं और जमीला तेरे साथ नहीं जा सकती। तू जा, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं। तेरी यह बात सुनकर वीरेंद्र क्या बोला? रहीम दाद ने पूछा। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। जमीला ने जवाब दिया। उसने मुझे घूर कर देखा। कहने लगा, तू जमीला हो या शमीला, मेरे लिए तू पारो ही है। मैं आज ये तय करके आया हूं कि अकेला वापस नहीं जाऊंगा, तुझे साथ लेकर जाऊंगा। उसने स्टन गन की नाली का रुख अल्लाह वसाया की ओर कर दिया और मेरी तरफ मुड़कर तेजी से बोला, मैंने ये सोच कर ही सरहद पार की थी कि तुझे अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। जो मेरा रास्ता रोकेगा उसे ख़त्म कर दूंगा या खुद ख़त्म हो जाऊंगा। मैं आज सर धड़ की बाजी लगाने आया हूं। बोल, तुझे क्या कहना है? उसकी आवाज़ कँप-कँपा रही थी। तूने क्या किया? रहीम दाद ने दरियाफ्त किया। तू डर गई होगी। वीरेंद्र तो साफ साफ कह चुका था वो तेरे बिना नहीं जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं डरी। मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया, तेरी पारो मर गई, वो जिंदा नहीं हो सकती। मैं अब सिर्फ जमीला हूं। तू जमीला को कत्ल करके उसकी लाश अपने साथ ले जा। मैं जिंदा तेरे साथ नहीं जा सकती, हरगिज नहीं जा सकती। ये कहकर मैं नैना को छाती से लगाकर रोने लगी। वीरेंद्र खामोश खड़ा रहा। तेरी गल सुनकर तो उसे चला जाना चाहिए था। रहीम दाद ने तबसरा किया। नहीं, जमीला ने बताया। उसने दर्द में डूबी हुई आवाज में मुझे कहा, एक बार फिर सोच ले, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। वो टिक टिकी बांधे मुझे तकता रहा। जमीला ने लंबी सांस भरी। मैंने सिसकियां भरते हुए उसे कहा, मैं चाहती भी यही हूं, तू दोबारा यहां ना आए। इसके बाद वो कुछ ना बोला। स्टैन गन कंधे पर लटकाई और मेरी ओर देखे बिना दरवाजे की तरफ बढ़ा। अल्लाह वसाया भी उसके साथ ही मुड़ा, आगे बढ़ा। दोनों चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। तूने अल्लाह वसाया को उसके साथ जाने दिया, रोका क्यों नहीं? मेरा जी तो यही चाहता था, अल्लाह वसाया को उसके साथ जाने ना दूं, पर मुझसे ये बात कही ना गई। होंठों पर जैसे ताला लग गया। मैं नैना को छाती से चिमटाए खामोश बैठी रोती रही। जमीला ने बताया, अल्लाह वसाया देर तक ना लौटा। मैं उसका इंतज़ार करती रही। वो सुबह तक ना आया। अल्लाह वसाया कहाँ चला गया था? वो वीरेंद्र के साथ सरहदी पिंड शामार के गया था। दोपहर को वापस आया तो बहुत थका हुआ और उदास था। उसने मुझे बताया, वीरेंद्र जीप में बैठकर यहाँ आया था। उसके साथ दो स्मगलर थे, वो भी पूरी तरह मुसल्ला थे। वीरेंद्र इसरार करके अल्लाह वसाया को अपने साथ सरहद तक ले गया था और अल्लाह वसाया उसके साथ चला भी गया। रहीम दाद हैरत से आंखें फाड़ कर बोला। उसे वीरेंद्र और उसके साथ आने वाले मुसल्ला स्मगलरों से डर भी ना लगा? वो डरने वाला बंदा नहीं था, सदा का निडर और ज्याला था। जमीला ने अपने लहजे में जोर पैदा करते हुए कहा, तभी तो वो बेधड़क वीरेंद्र के साथ जीप में बैठकर चला गया। रात उन्होंने शामारके में गुजारी। सवेरे बहुत तड़के पहले वीरेंद्र उठा। वो रात भर सोया नहीं था। उसने अल्लाह वसाया को जगाया और उसके साथ सतलज की ओर चला।
جمیلہ نے رحیم داد کی جانب دیکھے بغیر اسے مخاطب کیا۔ چودھری، تجھے پتہ ہے ستلج پار فیروز پور کی سرحد لگتی ہے، اور فیروز پور اب ہندوستان میں ہے۔ جمیلہ نے لمحہ بھر خاموش رہ کر ٹھنڈی سانس بھری۔ جب دونوں ستلج پر پہنچے تو ویرندر نے اللہ وسایہ کو گرم جوشی کے ساتھ گلے لگا لیا، اس کے ماتھے کو چوما اور چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ سرحد پار چلا گیا ہوگا؟ رحیم داد نے بے چین ہو کر استفسار کیا۔ نہیں، وہ ستلج کے اس پار نہ گیا، جہاں دونوں ملکوں کی سرحدیں ملتی تھیں وہاں ٹھہر گیا۔ اس نے اچانک کندھے پر لٹکی ہوئی سٹن گن اتاری اور کن پٹی پر رکھ کر چلا دی۔ تب تو وہ مر گیا ہوگا۔ رحیم داد کے لہجے میں کپ کپاہٹ تھی۔ ہاں، اسی سمے اس کی مرتی ہو گئی۔ اس کی لاش سرحد کے بیچوں بیچ پڑی تھی، ادھر پاکستان تھا، ادھر ہندوستان۔ جمیلہ نے رسان سے کہا، اس کی آواز میں درد کی کسک تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے اللہ وسایہ کو سونے کی ایک انگوٹھی دی، اسے بتایا وہ انگوٹھی کڑمائی پر مجھے پہنانا چاہتا تھا، پر وہ دن ہی نہ آیا۔ کڑمائی ہوتی اور وہ اپنی منگ کے طور پر مجھے انگوٹھی پہناتا۔ اس کی آشا تھی میں اس کی نشانی سمجھ کر اسے پہن لوں۔ ویرندر اس رات مجھے لینے اور کڑمائی کی انگوٹھی پہنانے ہی کے لیے آیا تھا۔ اس انگوٹھی کا کیا بنا؟ یہ رہی وہ انگوٹھی۔ جمیلہ نے اپنا ہاتھ رحیم داد کے سامنے کر دیا۔ اس کی ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، جس میں جڑا ہوا ہیرے کا سرخ نگینہ جھلملا رہا تھا۔ میں نے انگوٹھی اسی سمے پہن لی تھی اور آج تک نہیں اتاری۔ اللہ وسایہ نے اس کا برا نہیں منایا؟ نہیں۔ جمیلہ نے آہستہ آہستہ انکار میں گردن ہلائی۔ انگوٹھی اس نے خود اپنے ہاتھ سے پہنائی تھی۔ اس سمے اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ رہے تھے۔ انگوٹھی پہنا کر وہ رونے لگا تھا۔ اللہ وسایہ بھی عجب بندہ تھا۔ ہاں، وہ بہت عجب بندہ تھا۔ جمیلہ کے لہجے میں دکھ کی چبھن تھی۔ اسے تو یہ بھی پتا تھا میں ڈسپینسری ڈاکٹر ویرندر ہی کی یادگار کے طور پر بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے جب اپنی اس آشا سے آگاہ کیا تو اس نے ذرا بھی برا نہ منایا، صرف مسکرا کر رہ گیا۔ چودھری، سچ پوچھ تو ویرندر کی موت پر اللہ وسایہ بھی نراش اور دکھی تھا۔ بار بار کہتا تھا تو اس کے ساتھ چلی جاتی تو وہ کبھی خودکشی نہ کرتا۔ اللہ وسایہ ٹھیک ہی تو کہتا تھا، تو چلی جاتی تو وہ یوں جان نہ دیتا، پر میں اس کے ساتھ کیسے جا سکتی تھی؟ جمیلہ نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ میں ویرندر کے ساتھ سرحد پار چلی جاتی تو زمینداری اللہ وسایہ کے ہاتھ سے نکل جاتی، وہ زمیندار سے فیر مزارہ بن جاتا۔ جانے کیا ہوتا، میری نینا کا کیا بنتا؟ پتہ نہیں ادھر والے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ ایک نہیں کتنی باتیں تھیں جو زنجیر بن کر میرے پیروں سے چمٹ گئی تھیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اللہ وسایہ کو چھوڑ کر ویرندر کے ساتھ جانا آسان نہ تھا۔ میرے تو بھاگ اچھے تھے، مجھے اللہ وسایہ کے روپ میں ایسا نیک بندہ مل گیا تھا۔ اس کا من بہت اجلا تھا، وہ بہت ہی بھلا بندہ تھا۔ رحیم داد نے جمیلہ سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا، پر زمیندارنی، تیرے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ میں اکیلی اس ظلم اور اپرادھ کا نشان نہیں بنی۔ جمیلہ نے غمزدہ لہجے میں کہا، تجھے بھی پوری طرح پتا ہے، ادھر اور ادھر دونوں طرف لاکھوں مٹیاریں اور زنانیاں اٹھائی گئیں اور اپنا سب کچھ لٹا کر مغویہ کہلائیں۔ میری طرح انہوں نے بھی آئندہ کے لیے جانے کیسے کیسے سہانے سپنے دیکھے ہوں گے۔ ان میں خوشیاں تھیں، چمکتی دمکتی آشائیں تھیں، زندہ رہنے اور سندر جیون بنانے کی امنگیں تھیں۔
اس کا لہجہ اور غمزدہ ہو گیا۔ پھر ایک روز اچانک سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، جیون ڈراؤنا سپنا بن گیا۔ تجھے کیا پتا ان پر کیا کیا نہ بیتی اور اب تک بیت رہی ہے۔ رحیم داد نے ٹھنڈی سانس بھری مگر خاموش رہا۔ آسمان پر گہرا ابر چھایا تھا، ہوا تیز نہ تھی مگر بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ حویلی پر سناٹا چھایا تھا۔ کمرے میں رحیم داد اور جمیلہ صوفوں پر بیٹھے تھے۔ دونوں خاموش تھے اور دل گرفتہ نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر دکھ کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ رحیم داد زیادہ دیر خاموش نہ رہا، بجھے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ زمیندارنی تو ٹھیک کہہ رہی ہے، فسادات میں زنانیوں کے ساتھ بہت ہی ظلم ہوا۔ نہ پوچھ کیا کیا ظلم نہیں ہوا، جمیلہ نے تڑپ کر کہا۔ کالج میں میری ایک کلاس فیلو ہوتی تھی، اس کا نام چترا کپور تھا، لگتی بھی سندر چتر کی طرح تھی۔ اسے اپنی سندرتا پر مان بھی تھا، تھی بھی چترکار۔ میں نے اس کی بنائی ہوئی کئی پینٹنگ دیکھی، اچھی خاصی سندر تصویریں بنا لیتی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں پتلی پتلی تھیں اور لمبی لمبی، بہت کومل اور بہت سونی تھی۔ میرے ساتھ اس کی بہت گہری دوستی تھی۔ وہ بی اے کرنے کے بعد پینٹنگ سیکھنے بمبئی جانا چاہتی تھی۔ جے جے اسکول آف آرٹس میں داخلہ لینے کا ارادہ تھا۔ اسے پینٹنگ سے دیوانگی کی حد تک لگاؤ تھا۔ ویسے بھی بات چیت، کپڑے لتے، رہن سہن ہر انداز سے آرٹسٹ لگتی تھی۔ کسی اونچے ہی گھر کی کڑی ہوگی۔ ہاں، جمیلہ نے بتایا، اس کا پتر انجینئر ہوتا تھا۔ میں اس کے پتا سے کئی بار ملی بھی تھی۔ اس میں ذرا بھی اکڑ فو نہ تھا، پر چترا میں ایسی اکڑ تھی، سب اسے گھمنڈی کہتے تھے، پر پیار بھی بہت کرتے تھے۔ اس میں بات ہی ایسی تھی، بادام کی سی لمبی کالی کالی آنکھیں اور رنگت ایسی اجلی جیسے صبح کی ہنستی ہوئی دھوپ۔ جب وہ اپنی سونی گردن راج ہنس کی طرح اٹھانے ماتھے پر بکھری ہوئی بالوں کی لٹوں کو بار بار جھٹکتی ہوئی گزرتی تو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ مجھے اب تک یاد ہے ان دنوں وہ کتنی سونی اور شاندار لگتی تھی۔ پر اس کا بنا کیا؟ رحیم داد نے پوچھا۔ یہ نہ پوچھ چودھری، جمیلہ نے دل گرفتہ ہو کر کہا۔ 2-2.5 برس ادھر کی گل ہے، میں پڑوس کے ایک زمیندار کے پتر کی جنج کے ساتھ پکھیالہ گئی۔ اللہ وسایا، نینا اور گڈو بھی ساتھ تھے۔ جنج کئی روز پکھیالہ میں ٹھہری۔ ستمبر کا مہینہ تھا، موسم بہت خوشگوار تھا، ورکھا ختم ہو چکی تھی، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ خریف کی فصلیں سمجھو تیار ہی کھڑی تھیں۔ کپاس کے کھیتوں میں سفید سفید تونبے پھوٹنے لگے تھے۔ ایک روز میں نینا کی انگلی تھامے ٹہلتی ہوئی پنڈ کی ایک گلی میں چلی گئی۔ یہ پکھیالہ کہاں ہوا جی؟ پکھیالہ ضلع شیخو پورہ کی تحصیل فیروز والا میں ہے، اچھا وڈا موضع ہے، جمیلہ نے رحیم داد کو بتایا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی، گلی سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا ایک زنانی دونوں ہاتھوں میں گوبر اٹھا اٹھا کر دیوار پر پاتیاں تھاپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سدھے ہوئے تھے اور تیز تیز چل رہے تھے۔ دیوار پر تھپ تھپ پاتیاں بنتی جا رہی تھیں۔ گوبر کے ڈھیر کے پاس 2 گندے اور مریل سے بالک بیٹھے تھے۔ ان کے کپڑے میلے کچیلے تھے، وہ ٹانگوں سے بالکل ننگے تھے۔ اپنی بات کہتے کہتے وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ اس میں مجھے چترا کی جھلک نظر آئی، پر مجھے اپنی آنکھوں پر وشواس نہ آیا۔ اسے اچنبھے سے دیکھتی دھیرے دھیرے آگے بڑھی۔ وہ بالکل بے خبر اپنی دھن میں مگن پاتیوں کی تھپائی میں لگی تھی۔ دیکھنے میں کیسی نظر آتی تھی؟
رحیم داد نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ وہ بالکل بدل چکی تھی۔ جمیلہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس کے گندے اور الجھے ہوئے بال بار بار بکھر کر منہ پر پھیل جاتے اور وہ ہاتھوں کو چلاتے ہوئے بار بار ایک خاص انداز سے گردن جھٹک کر بالوں کو پیچھے لے جاتی۔ یہ انداز چترا کپور ہی کا تھا۔ میں اس کے نزدیک پہنچ گئی۔ غور سے دیکھا تو وہ چترا ہی تھی۔ نہ اب اس کا پہلا سا رنگ روپ رہا تھا، نہ سندرتا ہی رہا تھا۔ کالی کالی جگمگ کرتی آنکھیں بجھ کر دھندلی پڑ گئی تھیں۔ کپڑے لتے پھٹے پرانے تھے۔ ان پر گوبر اور کیچڑ کے جگہ جگہ داغ دھبے تھے۔ اس کے بدن سے جو کبھی چنبیلی کی سندر کلیوں کی مانند لچکتا تھا، مہکتا تھا، اس سمے گوبر اور پسینے کی تیز بو کے بھپکے اٹھتے تھے۔ صورت سے وہ ادھیڑ اور بیمار لگتی تھی۔ میں دکھ اور خوف سے کپ کپا کے رہ گئی۔ کیا وہ سچ مچ چترا کپور ہی تھی؟ رحیم داد نے یقین نہ آنے کے انداز میں جمیلہ سے دریافت کیا۔ ہاں وہی تھی۔ جمیلہ نے آہستہ آہستہ گردن ہلائی۔ پر اب وہ چترا سے سکینہ بن چکی تھی۔ میں نے پاس جا کر پوچھا، تو چترا کپور ہے نا؟ اس نے چونک کر میری اور دیکھا، پر کچھ نہ بولی۔ اس کی آنکھوں میں گھڑی بھر کے لیے دیوے جگمگائے اور بجھ گئے۔ میں نے غور کیا، اس کے ہاتھوں کی لمبی لمبی اور کومل انگلیاں بھدی اور کھردری پڑ گئی تھیں۔ اسے ان کی ذرا چنتا نہیں تھی۔ اسے تو اپنی بھی کوئی چنتا نہ تھی۔ وہ مڑی اور اس کی انگلیاں ہاتھوں کے ساتھ ساتھ تیزی سے چلنے لگیں۔ وہ برابر تھپائی کرتی رہی۔ اس نے تجھے پہچان لیا تھا؟ ہاں، اس نے مجھے پہچان لیا تھا، پر مجھے مل کر وہ ذرا خوش نہ ہوئی۔ اس کے اجڑے ہوئے چہرے پر بکھری ہوئی جھنجھلاہٹ اور نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ ہونٹ اس طرح سکڑ گئے تھے مانو کڑوے پڑ گئے ہوں۔ وہ پیٹھ موڑے جھک جھک کر گوبر اٹھا رہی تھی۔ تو نے اس سے گل بات نہیں کی؟ رحیم داد نے کرید کر پوچھا۔ کی تھی، جمیلہ نے بتایا۔ میں نے اپنی آواز میں نرمی اور مٹھاس پیدا کرتے ہوئے اس سے کہا، چترا رانی۔ میں اسے پیار سے چترا رانی ہی کہتی تھی۔ وہ تب بھی خوش نہ ہوئی، بگڑ کر بولی، کون چترا؟ کیسی چترا؟ میں کسی چترا شترا کو نہیں جانتی۔ میرا نام سکینہ ہے۔ میں نے اس کے ناراض ہونے کا ذرا برا نہ منایا، خاموش کھڑی رہی۔ بس اتنی ہی گل بات ہوئی؟ نہیں۔ میں نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد آہستہ سے پوچھا، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تیری اندر کی آرٹسٹ اور اس کا آرٹ کہاں چلا گیا؟ اس نے میری طرف دیکھے بنا گوبر کی تھاپی دیوار پر مارتے ہوئے جواب دیا، یہ آرٹ دیکھ رہی ہے؟ اس نے دیوار پر تھپی ہوئی پاتیوں کی سمت اشارہ کیا۔ یہ بھی تو آرٹ ہی ہے نا، دیوار کو کینوس سمجھ لے اور پاتیوں کو گل بوٹے۔ دیکھ کیسا شاندار لینڈسکیپ بن گیا۔ وہ پلٹی، مجھے تیز اور تیکھی نگاہوں سے دیکھا اور گوبر کے ڈھیر کے پاس بیٹھے ہوئے بالکوں کی اور ایک ہاتھ اٹھا کر بتایا، یہ میرے آرٹ کے زندہ شاہکار ہیں۔ وہ ٹھٹھا مار کر پاگلوں کی طرح ہنسی۔ تجھے میرا یہ آرٹ پسند آیا؟ اس نے گوبر پر تیزی سے ہاتھ مارا۔ گوبر کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی مکھیاں اڑیں اور بھن بھناتی ہوئی ادھر ادھر بکھر گئیں۔ میں ہاتھ ہلا کر انہیں منہ پر سے اڑانے لگی، پر چترا نے ان پر کوئی دھیان نہ دیا۔ وہ آرام سے دیوار پر پاتیاں تھوپتی رہی۔ وہ بیمار اور مریل دکھائی دینے کے ساتھ ساتھ پگلی بھی لگ رہی تھی۔ عجیب بہکی بہکی باتیں کرتی تھی۔ اسے واپس لینے کوئی نہ آیا؟ اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ پتہ نہیں، نہ میں نے اس بارے میں پوچھا نہ اس نے بتایا۔ اس کے ساتھ زیادہ بات چیت کا موقع ہی نہ ملا۔ جمیلہ نے وضاحت کی،
میرے پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا۔ اندر سے ایک بوڑھی بڑبڑاتی ہوئی نکلی اور چترا کو چیخ چیخ کر کوسنے لگی۔ وہ اس سے اتنی ناراض کیوں تھی؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ اس لیے اتنے غصے میں تھی کہ چترا نے پاتیاں تھوپنے میں دیر لگا دی تھی اور گھر والے کے لیے کھیت پر بھتہ نہ پہنچا سکی تھی۔ بوڑھی اصل میں چترا کی ساس تھی، بہت کڑوی اور کٹھور لگتی تھی۔ چترا نے اس کے رولا گولا کرنے پر کچھ نہ کہا۔ نہیں، وہ خاموشی سے دیوار پر پاتیاں تھوپتی رہی۔ اس کے ہاتھ اور تیزی سے چلنے لگے۔ بوڑھی کھڑی چیخ ہی رہی تھی کہ گلی میں ایک ادھکڑ بندہ داخل ہوا۔ اس نے چترا کو دیکھتے ہی ننگی ننگی گالاں نکالنا شروع کر دیں۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ چترا کا گھر والا ہوگا۔ رحیم داد نے کیا آسرائی کی۔ ہاں جی، وہ اس کا گھر والا ہی تھا۔ وہ چھوٹے قد کا بھدا اور بے ڈول بندہ تھا۔ یہ لمبے لمبے تو اس کے دانت تھے، پیلے پیلے اور گندے۔ جمیلہ نے نفرت سے منہ بگاڑا۔ ساس اونچی آواز سے کوستی رہی۔ چترا ساس کے کوسنے اور گھر والے کی گالیاں آرام سے سنتی رہی، زبان سے کچھ نہ بولی، پر اس شور شرابے سے گھبرا کر اس کے دونوں بالک منہ پھاڑ کر زور زور سے رونے لگے۔ چترا جلی ہوئی تو پہلے ہی تھی، بالکوں کے رونے پر اور جھلا گئی۔ تیزی سے ایک پر جھپٹی اور اس کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ بل بلا کر زیادہ زور سے رونے لگا۔ یہ دیکھ کر چترا کا گھر والا اور بھڑک اٹھا۔ وہ گالاں نکالتا ہوا اس کی اور تیزی سے بڑھا، اسے بالوں سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا۔ وہ دور جا کر گری، سنبھلنے بھی نہ پائی تھی۔ گھر والا اس کے سر پر پہنچ گیا اور لگا لاتیں اور ٹھڈے مارنے۔ چترا کی دھوتی پلٹ گئی، ٹانگیں ننگی ہو گئیں، تب بھی وہ چپ کر کے پڑی رہی، نہ روئی نہ چیخی، آنکھیں کھولے گھر والے کو گھورتی رہی۔ جمیلہ نے گہری سانس بھری۔ لگتا تھا لاج کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کی نار بھی مر گئی تھی۔ تو بھی چپ کھڑی رہی، کچھ نہ بولی؟ رحیم داد نے شکوہ کرنے کے انداز میں تبصرہ کیا۔ جمیلہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کا گھر والا مارتے مارتے تھک گیا، ہانپنے لگا اور چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ چترا اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے پوچھا بھی نہیں، سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کا گھر والا آنکھیں نکال کر چیخا، اٹھ اندر چل، پر نہ وہ اٹھی اور نہ ہی زبان سے کچھ کہا۔ جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اس بار گھر والے نے چترا کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، دروازے کی اور بڑھا۔ میں اب چپ نہ رہ سکی، اس کے سامنے گئی، اسے غیرت دلائی، غصے سے کہا، تینوں ایک کمزور زنانی پر ایسے ظلم کرتے شرم نہیں آتی؟ تو کیسا بندہ ہے؟ اس نے پلٹ کر مجھے لال لال آنکھوں سے گھورا۔ تجھ پر بھی وہ ناراض ہوا ہوگا؟ بالکل ناراض ہوا، غصے سے بولا، تو ہمارے بیچ میں بولنے والی کون ہوتی ہے؟ یہ میرا اور میرا گھر والی کا معاملہ ہے، چل اپنا رستہ پکڑ۔ وہ چترا کو بالوں سے پھیر گھسیٹنے لگا۔ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، یہ گلے جمیلے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے اللہ وسایہ کھڑا ہے۔ وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے چترا کی اور اشارہ کیا، یہ چترا کپور ہے، میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ پھر میں نے گٹے کی اور ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ اس کا گھر والا لگتا ہے، چترا کو مارتا تھا۔ میں نے روکا تو میرے گلے پڑ گیا، مجھے اس سمے بہت غصہ تھا۔ تیری باتیں سن کر اللہ وسایہ کیا بولا؟ رحیم داد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ چپ رہا، پر چترا کا گھر والا تیوری پر بل ڈال کر بولا، ہاں میں نے اسے مارا ہے، ابھی اور ماروں گا۔
یہ کہہ کر اس نے بالوں سے پکڑ کر چترا کو اٹھایا اور اس کے منہ پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگا۔ اللہ وسایہ نے اسے روکا۔ بس کر۔ وہ ناراض ہو کر اللہ وسایہ پر چیخا، وہی تو کون ہے؟ تینوں کے لینا؟ تو تھانے دار لگا ہے؟ اس نے اور زور سے چترا کے بال پر ایک تھپڑ مارا۔ جمیلہ کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ اللہ وسایہ ایک دم ویسا ہی بن گیا جیسے میں نے برسوں پہلے اسے ولیہ کے گھر میں دیکھا تھا۔ بہت عرصے بعد وہ مجھے اتنا غصے میں نظر آیا۔ زور سے چیخا، بکواس بند کر، ساتھ ہی تیزی سے جھپٹا۔ گٹے کی کمر پر اس زور سے لات ماری وہ دور تک لڑھکتا چلا گیا۔ پر اللہ وسایہ کا غصہ کم نہ ہوا۔ وہ نزدیک پہنچا اور اسے گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں جھولنے لگا۔ اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ منہ پھاڑ کر ہائے ہائے کرنے لگا۔ لگتا ہے اللہ وسایہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ ہاں، وہ بہت غصے میں تھا۔ چترا پہلے تو چپ کر کے کھڑی رہی، پھر گڑ گڑا کر اللہ وسایہ کی منت کرنے لگی، اسے چھوڑ دے۔ اللہ وسایہ نے اسے چھوڑ دیا۔ چترا بہت سہمی ہوئی تھی۔ اس کا گھر والا منہ پھاڑ کر زور زور سے سانس بھر رہا تھا۔ چترا کی بوڑھی ساس نے چیخ چیخ کر سارا پنڈ اکٹھا کر لیا۔ نمبردار بھی آ گیا۔ رحیم داد نے پوچھا، نمبردار کیا بولا؟ اس نے بھی چترا کے گھر والے کو شرم دلائی، ناراض بھی ہوا۔ اللہ وسایہ کو سمجھا بجھا کر اپنی حویلی میں لے گیا۔ رستے میں اس نے بتایا چترا کے گھر والے کا نام کرم دین ہے۔ وہ معمولی زمیندار تھا۔ اس کے پاس 17 کلہ خود کاشت زمین تھی۔ اس نے چترا کو، جو پہلے ہی سکینہ بن چکی تھی، ایک کانسٹیبل کے ذریعے 600 روپے میں خریدا تھا۔ وہ پہلے ایک جواری کے پاس تھی۔ وہ شیخو پورہ میں جوئے کا اڈا چلاتا تھا، چرسیا بھی تھا۔ اس نے چترا کو بھی اپنے رستے پر لگا دیا تھا۔ وہ چرس اور گانجا پینے لگی تھی، جواریوں کی سنگت میں کنجریوں کا سا جیون گزارتی تھی۔ پھر ایسا ہوا اس کا جواری گھر والا جوا خانہ چلانے کے جرم میں پکڑا گیا۔ اسے جیل ہو گئی۔ چترا بالکل اکیلی رہ گئی اور ایک کانسٹیبل کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس نے رکھیل بنا کر اپنے پاس رکھا۔ جب اس کا جی چترا کی طرف سے بھر گیا تو اس نے کرم دین کے ہاتھ اسے بیچ دیا۔ تجھے جب وہ ملی تب بھی چرس پیتی تھی؟ مجھے ٹھیک سے پتا نہیں، جمیلہ نے بے نیازی سے کہا۔ نمبردار سے ماں، نمبردار سے نہ میں نے پوچھا اور نہ ہی اس بارے میں اس نے بتایا، پر میرا وچار ہے ان دنوں وہ چرس نہیں پیتی تھی، ملتی ہی نہ ہوگی۔ کرم دین ظالم اور کٹھور ہونے کے ساتھ ساتھ چترا کی کڑی نگرانی بھی کرتا تھا۔ نمبردار یہی بتاتا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا چترا کو بخار رہتا ہے، منہ سے خون آتا ہے، اسے ٹی بی ہو گئی تھی۔ رحیم داد نے گہری سانس بھری۔ وہ چترا کے بارے میں جمیلہ سے مزید بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ اسی اثنا میں احمد ٹرے میں چائے لے کر آ گیا۔ چائے کے ساتھ سوجی کا گرم گرم حلوہ بھی تھا۔ احمد نے چائے کی پیالیاں اور حلوے کی پلیٹیں جمیلہ اور رحیم داد کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ جمیلہ نے احمد سے پوچھا، تو اب تک کدھر رہا؟ میں تو جی باہر دروازے پر دیر سے بیٹھا ہوں، احمد نے جواب دیا۔ جمیلہ مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ احمد فوراً ہی واپس چلا گیا۔ رحیم داد نے حلوہ کھاتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا، زمیندارنی، تو نے بہت دردناک بات سنائی۔ ایسی تو ان گنت دردناک اور دکھ بھری کہانیاں ہیں۔ جمیلہ کے لہجے میں درد کی کسک تھی۔ ہر مغویہ اپنی جگہ ایک دکھ بھری کہانی ہے۔ چترا سے تیرا دوبارہ ملنا نہیں ہوا؟ رحیم داد نے پوچھا۔ ابھی تک اس کے ذہن پر چترا چھائی ہوئی تھی۔ نہیں، وہ مجھے بعد میں کبھی نہیں ملی۔
میں دوبارہ پکھیالہ نہیں گئی، کسی سے اس کے بارے میں بات بھی نہیں ہوئی۔ جمیلہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، جانے اب تک زندہ بھی ہے کہ مر گئی۔ یکا یک بادل زور سے گرجے، بارش تیز ہو گئی، کمرے میں خاموشی پھیلی تھی۔ دونوں ہی خاموش تھے اور اپنی اپنی جگہ سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ رحیم داد نے چائے کی پیالی ختم کی، کھنکار کر گلا صاف کیا، ہچکچاتے ہوئے جمیلہ سے پوچھا، زمیندارنی، تیری باتوں سے لگتا ہے تینوں اللہ وسایہ سے پیار نہ تھا، تو اس سے پیار کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، حالات ہی ایسے ہو گئے تھے، میں نے غلط تو نہیں سوچا؟ رحیم داد نے جمیلہ کی طرف دیکھا، مگر وہ منہ موڑے دیوار کی سمت دیکھ رہی تھی۔ تو نے اپنے تئیں ٹھیک ہی سوچا۔ جمیلہ نے چند لمحے خاموشی اختیار کرنے کے بعد جواب دیا، اور یہ بھی ٹھیک ہے، مجھے اللہ وسایہ سے ویسا پیار نہ تھا جیسا ویرندر سے تھا۔ یہ بات اللہ وسایہ بھی پوری طرح جانتا تھا، پر اس نے اتنا بہت سا پیار دیا کہ اگر وہ مجھے اتنا پیار نہ دیتا تو جانے کب کی میں مر کھپ چکی ہوتی۔ اس نے اپنے پیار سے میرا من جیت لیا۔ اس کا نصیب بھی تو چنگا تھا، تیری ایسی سونی اور بھاگ بھری گھر والی ملی جس نے مزارے سے اسے وڈا زمیندار بنا دیا۔ رحیم داد نے جمیلہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ متاثر نہ ہوئی، بے نیازی سے بولی، چودھری، تجھے پتہ نہیں، شروع میں تو مجھے اپنے سے گھن آتی تھی، جی چاہتا تھا موت آ جائے۔ ان دنوں تو میں کئی روز بے حال پڑی رہتی، نہ نہاتی، نہ کپڑے بدلتی، نہ روٹی کھانے کو جی کرتا، نہ بات کرنے کو، پر اللہ وسایہ نے کبھی برا نہ منایا۔ جو میں نے کہا اس نے وہی کیا۔ وہ مجھے خوش دیکھتا تو خوش ہو جاتا، نراش پاتا تو خود بھی نراش ہو جاتا۔ تو بھی تو اس کی ہر بات مانتی تھی، اس کے لیے تو نے اپنے بھائی اور چاچا کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے، پر اللہ وسایہ نے اپنی بات منوانے کے لیے کبھی ضد نہ کی۔ زمیندار بن کر بھی وہ کبھی زمیندار نہ بنا، جیون بھر اپنے تئیں مزارا اور مجھے اپنے زمیندار کی پتری سمجھتا رہا، بلکہ مجھے ہی زمیندار سمجھتا رہا۔ میں نے بہت چاہا پر وہ زمیندار نہ بنا، بہت لاڈ آتا تو مجھے زمیندارنی کہہ کر پکارتا، یہی اس کا پیار تھا۔ جمیلہ کو اللہ وسایہ کی خوبیاں بیان کرنے میں لذت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ روانی سے بولتی رہی، ایسا پیار کرتا تھا، مجھے پریشان یا بیمار دیکھتا تو گھبرا جاتا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، تجھے شاید پتہ نہیں، آخری بار جب وہ مجھ سے بدا ہوا تو مجھے تیز بخار تھا، سرہانے بیٹھ کر دیر تک میرا سر دباتا رہا، پھر یہ کہہ کر چلنے کے لیے کھڑا ہو گیا، جمیلے، میں تیرے لیے ڈاکٹر بلا کر لاتا ہوں۔ میں نے روکا بھی، پر وہ نہ رکا، ایسا گیا کہ لاش ہی واپس آئی۔ جمیلہ کی آواز گلگیر ہو گئی، آنکھیں چھلک پڑیں۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا۔ باہر مینا کی بوندیں جل ترنگ بجاتی رہیں، ہوا چلتی تو ایسا محسوس ہوتا سسکیاں بھر رہی ہے۔ بادل رک رک کر گرجتے، بارش تیز اور تیز ہوتی گئی۔ رحیم داد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا، اس طرح کب تک روتی رہے گی؟ اس نے لمبی سانس بھری، اللہ کی یہی مرضی تھی، جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو آگے کی سوچ۔ کیا سوچوں؟ میرا تو مغز بھی کام نہیں کرتا۔ رحیم داد ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ موسلا دھار بارش ہوتی رہی۔ جمیلہ سر جھکائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔
رحیم داد نے اس عالم میں دیکھا تو ٹوہ لگانے کی غرض سے دریافت کیا، کیا سوچ رہی ہے؟ جمیلہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ رحیم داد نے چند لمحے چپ رہنے کے بعد اٹکتے ہوئے کہا، ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں منائے گی؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جمیلہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ رحیم داد نے اس کے لہجے کی کاٹ محسوس کی۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ جو کہنا چاہتا تھا کہہ نہ سکا، اتنی جرأت ہی نہ ہوئی۔ صرف اتنا کہا، تو نے اللہ وسایہ کے قتل کے بارے میں اب تک کچھ نہیں کیا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ حویلی کی چار دیواری سے باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ جمیلہ نے اپنی مجبوری بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی کیا۔ پر چودھری، تو نے اس بارے میں کیا کیا؟ رحیم داد خفیف ہو کر صفائی پیش کرنے لگا۔ تو ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ پر تینوں یہ بھی پتا ہے میں تو ادھر کسی کو جانتا بھی نہیں، نہ میرا کبھی قتل شتل کے کسی کیس سے کوئی واسطہ پڑا۔ وکیل جب بھی آیا میں نے اس سے گل بات کی، پولیس کی تفتیش کے بارے میں پوچھا۔ تھانے دار کو میں بالکل نہیں جانتا، تینوں پتہ ہی ہے کبھی اس سے ملا ہی نہیں۔ تو کہہ تو وکیل کے پاس چلا جاؤں، اس کے ساتھ تھانے دار سے مل کر پتہ کروں اس نے اب تک کیا کیا، کوئی گرفتاری شرفتاری بھی کی کہ نہیں۔ میں نے تو ویسے ہی ایک بات کہی تھی۔ جمیلہ نے اس کی صفائی سے متاثر ہو کر کہا، مجھے پتا ہے تیری ادھر کسی سے جان پہچان نہیں، ایسے میں تو کیا کر سکتا ہے؟ اس کا لہجہ دل گرفتہ ہو گیا۔ ویسے اب کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ جس تھانے دار نے کیس میں دلچسپی لی اور تفتیش کا کام آگے بڑھایا، اس کا تبادلہ کر دیا گیا۔ دوسرے نے کیس دبا دیا، تفتیش ختم کر دی، اسے لگایا ہی اس لیے گیا تھا۔ وکیل نے مجھے یہ بات بتائی تھی، وہ بھی پریشان تھا۔ رحیم داد نے دبی زبان سے کہا، وہ بتاتا تھا تفتیش کے لیے جو نیا تھانے دار لگایا گیا ہے، اس نے قتل کا الزام تیرے بھائیوں اور شریکوں پر لگایا ہے۔ تفتیش ختم کرنے اور کیس داخل دفتر کرنے کے لیے وہ یہی کر سکتا تھا۔ جمیلہ نے گہری سانس بھری۔ یہ اصلی ملزموں کو چھپانے کی کوشش ہے، اسی لیے پہلے ہی سے ایسی افواہیں پھیلا دی گئی تھیں۔ میرے بھائی آخر اللہ وسایہ کا قتل کیوں کرتے؟ اس نے مجھے ان کے ساتھ جانے سے کب روکا؟ تجھے پتا ہے میں خود ہی نہیں گئی۔ اوپر درخواست نہیں لگائی جا سکتی؟ رحیم داد نے ٹوہ لگانے کی کوشش کی۔ اوپر درخواست لگانے سے بھی کیا ہوگا، درخواست بھی دبا دی جائے گی۔ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ رحیم داد نے مزید زور نہ دیا، وہ چاہتا بھی یہی تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ وسایہ کے قاتل کبھی نہیں پکڑے جائیں گے۔ نظر تو یہی آ رہا ہے۔ لگتا ہے اللہ وسایہ کو پہلے سے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت قتل کیا گیا۔ وکیل کا بھی یہی وچار ہے۔ جمیلہ کی آواز پھر آ گئی، آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈا۔ وہ منہ پھیر کر چادر کے پلو سے آنسو پونچھنے لگی۔ رحیم داد نے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا، بہت ظلم ہوا جی۔ جمیلہ نے کچھ نہ کہا۔ رحیم داد چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے لہجے میں اور نرمی پیدا کی، پر تو اس طرح کب تک اللہ وسایہ کے لیے روتی رہے گی؟ جب تک آنکھوں میں رونے کے لیے آنسو ہیں، جمیلہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ رحیم داد ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ بارش اب تک تھم گئی تھی، مگر ہوا تیز تھی۔ رحیم داد نے بے چین ہو کر پہلو بدلا، رسان سے بولا، اب آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا سوچوں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بے بسی سے بولی،
کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی پڑے گا۔ تیرے دونوں بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ رحیم داد آہستہ سے بولا، تو ابھی جوان ہے، ایسے کس طرح کام چلے گا؟ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں تیری بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ اس کا لہجہ تیکھا تھا۔ رحیم داد نے اس کے لہجے کی تیزی اور کاٹ محسوس کی، مگر اس نے خاموشی اختیار کرنے کے بجائے جرأت سے کام لیا۔ بہت سنبھلے ہوئے انداز میں کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح تو وریندر کو بھول گئی، تجھے اللہ وسایہ کو بھی اسی طرح بھولنا ہوگا۔ حوصلے سے کام لے، تو بہت حوصلے والی ہے۔ پہلے تجھ پر کم ظلم نہیں ہوا، پر تو نے اسے جھیل لیا، بھول بھی گئی۔ رحیم داد کے لہجے میں خوشامد کا پہلو نمایاں تھا۔ تیرا دل بہت بڑا ہے۔ تو یہ بھی بھول گئی کہ کبھی تو پاروتی ہوتی تھی۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں، تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ جمیلہ کے رویے سے اندازہ ہوتا تھا رحیم داد کی باتوں نے اسے متاثر کیا تھا۔ تیری طرح مجھ پر بھی ظلم ہوا، سب کچھ تباہ ہو گیا، بال بچے گھر بار کچھ بھی نہ رہا، پھر بھی زندہ ہوں۔ اس نے جمیلہ کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی، آواز میں رقت پیدا کی۔ کیا کیا جائے، جب زندگی ملی ہے تو زندہ رہنا ہی پڑتا ہے، پر میرا جو دکھ ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تو میرے دکھ کو سمجھ سکتی ہے، تو بھی تو ایسے ہی دکھوں کی ماری ہوئی ہے۔ ہاں چودھری، تیرے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ جمیلہ کے رویے سے ہمدردی کا پہلو عیاں تھا۔ رحیم داد کی حوصلہ افزائی ہوئی تو اس نے کھل کر کسی قدر اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش کی۔ ہچکچاتے ہوئے بولا، تو چاہے تو ہم دونوں ایک دوسرے کا دکھ بانٹ سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے۔ جمیلہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، اسے آگے نہ بولنے دیا۔ میں تیرا مطلب سمجھتی ہوں۔ اس کا لہجہ تیز اور تیکھا تھا۔ میں تیرا مطلب سمجھتی ہوں۔ اس کا لہجہ تیز اور تیکھا تھا، مگر رحیم داد خاموش نہ رہا، لہجے میں زیادہ نرمی اور حلاوت پیدا کرتے ہوئے گویا ہوا، اس میں ہم دونوں کا بھلا ہے، پوری زمینداری بھی اپنے پاس رہے گی، اسے پھیلانے اور بڑھانے میں دونوں مل جل کر کام کریں گے۔ تو پہلے ہی کی طرح پورے پنڈ کی زمیندارنی رہے گی، ہر کام تیری مرضی سے ہوگی۔ جمیلہ نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو ڈھلک ڈھلک کر رخساروں پر گرنے لگے۔ رحیم داد چپ بیٹھا رہا۔ وہ جمیلہ کا رد عمل جاننا چاہتا تھا، مگر وہ نہ بولی۔ رحیم داد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مینوں اب چلنا ہے۔ وہ آگے بڑھا، ٹھٹکا، مڑ کر جمیلہ کی جانب دیکھا، آہستہ سے بولا، میں نے جو گل کی ہے اس پر آرام نال سوچ لے، ابھی سوچنے کے لیے بہت وقت پڑا ہے، مجھے جلدی بھی نہیں، پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، میں نے یہ بات بہت سوچ بچار کر اور اپنے اور تیرے فائدے کو سامنے رکھ کر کہی ہے۔ جمیلہ نے کچھ نہ کہا، دونوں ہاتھ اٹھا کر چہرے پر رکھ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رحیم داد دروازے کی سمت بڑھا، اسے اپنے عقب میں جمیلہ کی سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ رحیم داد کمرے سے نکل کر دالان میں پہنچا۔ صحن میں پانی تھا، کیچڑ تھی، بارش رکی ہوئی تھی، آسمان پر بادل چھائے تھے۔ رحیم داد سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتا ہوا مہمان خانے میں پہنچ گیا۔ وہ برآمدے میں پڑی ہوئی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اندھیرا گہرا ہوتا گیا، برسات کی بھیگی ہوئی شام نے تاریکی کا ڈیرا ڈال دیا تھا۔ احمد نے لیمپ روشن کر دیا
اور رحیم داد کے پاس خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد گمسم بیٹھا رہا۔ اس نے احمد کی جانب مطلق توجہ نہ دی۔ احمد آہستہ سے صحن میں اترا اور حویلی میں چلا گیا۔ رحیم داد خاموش بیٹھا ان باتوں پر غور کرتا رہا جو اس نے کچھ دیر پہلے جمیلہ سے کہی تھیں۔ وہ پہلے سے کوئی منصوبہ بنا کر نہیں گیا تھا۔ گفتگو کچھ اس ٹھپ سے چلی کہ دل کی بات زبان تک آ گئی۔ اب رہ رہ کر یہ خیال پریشان کر رہا تھا۔ اس نے جلد بازی سے کام لیا۔ نہ جانے جمیلہ نے اس کے بارے میں کیا سوچا۔ اس نے جمیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے تھے اور اس کی سسکیاں بھی سنی تھیں۔ اس کے ذہن میں کھلبلی مچی تھی۔ الجھن اور خلفشار سے گھبرا کر وہ کھڑا ہو گیا اور برآمدے میں آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا۔ احمد واپس آیا۔ اس نے کمرے میں میز پر کھانا چن دیا۔ برآمدے میں پہنچ کر اس نے رحیم داد سے کہا، چودھری روٹی کھا لے۔ رحیم داد نے ہاتھ دھوئے اور کمرے میں جا کر چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ احمد دہلیز کے پاس فرش پر بیٹھا تھا۔ رحیم داد نے کھانا کھاتے کھاتے نظریں اٹھا کر احمد کو دیکھا۔ آہستہ سے پوچھا، آج حویلی میں کچھ زیادہ ہی سناٹا لگ رہا ہے۔ ہاں جی، اب تو حویلی میں سناٹا ہی رہتا ہے، احمد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ زمیندار اللہ وسایا کے بعد تو حویلی بالکل اجڑ گئی۔ اس نے مڑ کر حویلی کی جانب دیکھا۔ دیکھ کیسی ویرانی برس رہی ہے۔ برسات میں رات کو ویسے بھی سناٹا کچھ زیادہ ہی لگتا ہے، رحیم داد نے بے نیازی سے کہا۔ کچھ یہ بات بھی ہے، احمد نے اس کی تائید کی۔ رحیم داد اپنی بے چینی پر زیادہ دیر قابو نہ رکھ سکا۔ دبی زبان سے پوچھا، زمیندارنی کا کیا حال احوال ہے؟ اس کا حال احوال کیا ہونا ہے جی؟ احمد نے ٹھنڈی سانس پھیری۔ وہ تو جی گپ چپ رہتی ہے یا روتی رہتی ہے۔ اس نے رحیم داد کی جانب نظریں اٹھا کر غور سے دیکھا۔ تجھ سے تو آج دیر تک باتیں کرتی رہی۔ ابھی تک کمرے میں بیٹھی ہے؟ نہ جی، وہ تو تیرے جانے کے بعد ہی اٹھ گئی تھی۔ رحیم داد نے کرید کر پوچھا، اب کیا کر رہی ہے؟ میں تو جی اس کے پاس گیا نہیں۔ تاراں روٹی لے کر گئی تھی، کہتی تھی اس نے روٹی بھی نہیں کھائی نہ بات کی۔ وہ تو چادر سے منہ ڈھانکے رو رہی تھی۔ تاراں دیر تک بیٹھی رہی پر اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ رحیم داد گھبرا گیا۔ اس نے گلاس اٹھا کر پانی پیا اور مونچھوں اور داڑھی پر سے پانی کے قطرے پونچھتے ہوئے بولا، مجھ سے بھی بات کرتے کرتے کئی بار روئی۔ اسی اثنا میں تاراں آ گئی۔ اس نے تیکھی نظروں سے احمد کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی مگر اس نے احمد سے کچھ نہ کہا۔ رحیم داد سے مخاطب ہوئی، یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے جی۔ رحیم داد نے احمد کو ڈانٹا، تو اسے کیوں تنگ کرتا ہے؟ میں نے تو جی کچھ نہیں کہا، یہ تو ایسے ہی میرے گلے پڑ جاتی ہے۔ احمد مسکین سی صورت بنا کر بولا، بتاؤں تو کیا کرتا ہے؟ تارا نے دھمکی دی۔ رحیم داد نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا، تو زمیندارنی کے پاس سے آ رہی ہے نا؟ کیسی طبیعت ہے اس کی؟ تیرے جانے کے بعد کمرے سے نکلی تو رو رہی تھی، اب تک اس کے آنسو نہیں تھمے۔ آج تو بہت زیادہ اداس لگتی ہے۔ رحیم داد تو خاموش رہا مگر احمد بول پڑا، جب سے زمیندار کی موت ہوئی ہے تب سے اس کے آنسو ہی کہاں رکے ہیں، جب دیکھو روتی ہی رہتی ہے۔ بات تو یہی ہے، تارا نے اتفاق رائے کیا۔ دونوں میں بہت پیار تھا۔ وہ بھی تو زمیندارنی کو کتنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ڈاکٹر لانے ہی تو نکلا تھا۔
نہ جانے کس نے اسے قتل کر دیا۔ رحیم داد کھانے سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے دونوں کو مزید بات چیت کا موقع نہ دیا۔ احمد سے مخاطب ہو کر کہا، حمدے، برتن اٹھا اور واپسی میں دیر نہ کرنا۔ احمد نے برتن اٹھائے اور تاراں کے ساتھ چلا گیا۔ رحیم داد کمرے سے نکل کر برآمدے میں پہنچا۔ صحن میں ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ وہ باہر نہ جا سکا۔ برآمدے میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت بھی جمیلہ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے پہلے ہی خدشہ تھا جمیلہ نے اس کی بات پسند نہیں کی۔ اسے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ تاراں کی باتوں سے نہ صرف اس کی تصدیق ہو گئی تھی بلکہ اس کے اندیشے اور وسوسے سوا ہو گئے۔ وہ اپنی جلد بازی پر پشیماں تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس نے جو بے موقع قدم اٹھایا ہے اس کی تلافی کس طرح کرے۔ جمیلہ کے دل سے کدورت کیوں اور کیسے رفع کرے۔ وہ بستر پر لیٹ کر بھی اسی مسئلے پر غور کرتا رہا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے طے کیا کہ جمیلہ سے جلد ملنے کی کوشش کرے۔ معذرت کرے گا اور ایسا رویہ اختیار کرے گا کہ جمیلہ کی خفگی اور آزردگی کسی نہ کسی طرح دور ہو جائے۔ صبح اٹھ کر اس نے احمد کے ذریعے جمیلہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ شام تک واپس نہ آیا۔ دوپہر کا کھانا حویلی کا ایک اور نوکر لے کر آیا۔ رحیم داد نے اس سے احمد کے بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ وہ احمد کا انتظار کرتا رہا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد احمد آیا۔ رحیم داد نے شکوہ کرنے کے انداز میں پوچھا، حمدے، تو دن بھر کہاں رہا؟ مجھے جی زمیندارنی نے ایک ضروری کام سے پڑوس کے چک بھیجا تھا۔ تو نے زمیندارنی سے میرے بارے میں بات کی تھی؟ رحیم داد کے انداز سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ تو نے جو کہا تھا وہ میں نے اسے کہہ دیا، پر وہ کچھ نہ بولی، چپ کر کے بیٹھی رہی۔ لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ رحیم داد نے بات بنائی، میں بھی اس کی طبیعت ہی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ کل شام تارا کی باتیں سن کر میں نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ ہاں جی، اس کی طبیعت گڑبڑ ہی لگتی ہے۔ تو میری طرف سے اس کی طبیعت پوچھنا، کہنا میں نے زمینداری کے بارے میں کچھ ضروری گل کرنی ہے۔ رحیم داد نے جمیلہ سے ملاقات کرنے کا بہانہ تلاش کیا۔ اب تو جی کل ہی اس سے گل ہوگی۔ کوئی حرج نہیں، کل ہی گل کر لینا۔ دوسرے روز رحیم داد بے چینی سے احمد کا انتظار کرتا رہا۔ صبح کے ناشتے کے بعد وہ دوپہر کا کھانا لے کر آیا تو رحیم داد نے دریافت کیا، حمدے، تو نے زمیندارنی سے بات کی تھی؟ ہاں جی، میں نے تیری بات اسے پہنچا دی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ رحیم داد اپنی بے چینی چھپا نہ سکا۔ احمد بھی بھانپ گیا۔ تو اس سے ملنا چاہتا ہے، کوئی ضروری کام ہوگا، پر ایسا لگتا ہے وہ تجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ تو نے کیسا سمجھا وہ ملنا نہیں چاہتی؟ میری گل سن کر وہ پہلے کی طرح چپ کر کے بیٹھی رہی۔ میں نے دوبارہ کہا تو منہ بگاڑ کر بولی، مجھے زمینداری سے کیا لینا؟ چودھری سے کہنا جو اس کا جی چاہے کرے۔ بس جی اس نے اتنا ہی کہا۔ رحیم داد نے احمد سے مزید استفسار نہ کیا۔ خاموشی سے کھانا کھانے لگا، مگر رغبت سے کھانا نہ کھا سکا۔ اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ دن ڈھلا، شام ہوئی، رات ہو گئی، مگر رحیم داد کی ذہنی الجھن کم نہ ہوئی۔ اسی عالم میں وہ سو گیا۔ رحیم داد سویرے بیدار ہوا تو اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ ہاتھ پیروں میں اینٹھن کے ساتھ ساتھ سر میں درد تھا۔ ہلکا ہلکا بخار بھی تھا۔ دوپہر کو 2-4 لقمے کھانے کے بعد ہاتھ کھینچ لیا۔ کھانا کھایا ہی نہ گیا۔ طبیعت اس قدر مزمحل اور گری گری تھی
کہ وہ کمرے سے نکل کر برآمدے میں بھی نہ گیا۔ صحن میں چھماچھم بارش ہو رہی تھی۔ رحیم داد بستر پر لیٹا بوندوں کا جل ترنگ سنتا رہا۔ شام ہوتے اسے جوڑی چڑھی، جسم کپکپانے لگا۔ اس نے کھیس اچھی طرح لپیٹی اور بدن سکیڑ کر گٹھڑی بن گیا۔ اب بخار تیز ہو گیا تھا۔ احمد کھانا لے کر آیا تو رحیم داد نے جوڑی سے کپکپاتے ہوئے کہا، حمدے، کمبل لا کر مجھ پر ڈال دے۔ احمد نے اس کی پیشانی چھو کر بخار کی شدت کا اندازہ لگایا اور خاموشی سے چلا گیا۔ رحیم داد کا جسم بخار کی تپش سے بھن رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سکڑا سکڑایا بے سدھ پڑا رہا۔ اسے کچھ خبر نہ ہوئی کہ احمد کب واپس آیا، کب اس کے تھر تھراتے بدن پر اس نے کمبل ڈالا اور کب کمرے سے باہر گیا۔ رحیم داد پر گہری غنود کی تاری تھی، آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ وہ رک رک کر سانس لے رہا تھا اور آہستہ آہستہ کر راہ بھی رہا تھا۔ رات نامعلوم کتنی گزر چکی تھی۔ باہر چھاجوں پانی برس رہا تھا۔ یکا یک رحیم داد نے اپنی تپتی ہوئی پیشانی پر ٹھنڈک محسوس کی۔ یہ کسی کا نرم اور گداز ہاتھ تھا۔ اس نے لمبی سانس بھری اور آنکھیں کھول دیں۔ دیکھا جمیلہ اس پر جھکی ہوئی ہے۔ اس کا ایک ہاتھ رحیم داد کی پیشانی پر تھا۔ رحیم داد کو یقین نہ آیا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ ہاں، وہ جمیلہ ہی تھی۔ وہی ستاروں کی مانند روشن آنکھیں، وہی گلابی ہونٹ، وہی تابندہ پیشانی۔ لیمپ کی زرد زرد روشنی میں اس کا چہرہ سوگوار اور بجھا بجھا ہونے کے باوجود دلکش نظر آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے حیران و پریشان نظروں سے جمیلہ کے خوبصورت چہرے کو تکتا رہا۔ اس کے خشک ہونٹ آہستہ آہستہ لرز رہے تھے۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر بول نہ سکا۔ اسے ایسا محسوس ہوا گویا خواب دیکھ رہا ہے۔ جمیلہ بستر کے قریب پڑے ہوئے مونڈھے پر بیٹھتے ہوئے بولی، چودھری تجھے تو بہت تیز بخار ہے، ملیریا لگتا ہے، جوڑی چڑھی تھی؟ ہاں، رحیم داد نے آہستہ آہستہ گردن ہلائی اور ہانپنے کے سے انداز میں گہری گہری سانسیں بھرتے ہوئے کہا، طبیعت تو سویرے ہی سے گڑبڑ تھی، شام کو جوڑی چڑھی، پھر ایسا تیز بخار ہو گیا کہ مینو بالکل سدھ بدھ نہ رہی۔ چنتا نہ کر، کل پرسوں تک چنگا ہو جائے گا، تجھے ملیریا ہو گیا ہے۔ جمیلہ نے رحیم داد کو تشفی دی، مڑ کر دروازے کے پاس کھڑے ہوئے احمد کی جانب دیکھا، ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ احمد نے بڑھ کر میز پر رکھا ہوا لکڑی کا باکس اٹھایا اور جمیلہ کو دے دیا۔ جمیلہ نے باکس کھولا، تھرمامیٹر نکالا، اسے ہاتھ میں دبا کر جھٹکایا، رحیم داد سے کہا، چودھری، منہ کھول۔ رحیم داد نے چپ چاپ منہ کھول دیا۔ جمیلہ نے تھرمامیٹر اس کے منہ میں لگا دیا اور کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی جھک کر توجہ سے دیکھنے لگی۔ جمیلہ نے تھرمامیٹر رحیم داد کے منہ سے نکالا، لیمپ کی روشنی میں ہاتھ اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ آہستہ سے بولی، تجھے تو 104 ٹمپریچر ہے۔ اس نے تھرمامیٹر دھو کر حفاظت سے باکس میں رکھ دیا۔ احمد سے گلاس میں پانی منگوایا، باکس کے اندر سے کونین کی ٹکیا نکالی۔ احمد نے جمیلہ کی ہدایت پر رحیم داد کو تکیے کے سہارے بٹھا دیا۔ رحیم داد گہری گہری سانس بھر کر آہستہ آہستہ ہانپتا رہا۔ جمیلہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، رحیم داد کو مخاطب کرتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، چودھری، یہ دوائی کھا لے، آرام آ جائے گا۔ رحیم داد نے ایک بار پھر منہ کھولا۔ جمیلہ نے جھک کر کونین کی ٹکیا اس کے حلق میں ڈال دی۔ گلاس اٹھا کر رحیم داد کے ہونٹوں سے لگایا۔ رحیم داد پانی کے ساتھ ٹکیا نگل گیا۔
दवा खिलाने के बाद जमीला बोली, अब तू आराम से लेट जा। रहीम दाद चुपचाप टांगें फैलाकर लेट गया। जमीला ने एक बार फिर उसकी पेशानी छू कर देखी। अहमद से कटोरे में ठंडा पानी मंगवाया। अहमद कमरे से चला गया। कमरे में खामोशी छाई थी। जमीला कुर्सी पर गुमसुम बैठी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रहीम दाद आंखें बंद किए नढाल लेटा रहा। वो चंद लम्हे इसी हालत में पड़ा रहा। फिर उसने कराहते हुए गर्दन मोड़ी, जमीला की जानिब देखा, रुक रुक कर कहने लगा, जमींदारनी, मैंने पिछले दिनों तुझसे ऐसी बात कही थी जिस पर तूने बुरा मनाया। सिसकियां लेकर रोने लगी। मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। जमींदारनी तू। जमीला ने उसे मजीद बोलने का मौका ना दिया। बात काट कर बोली, चुप करके लेटा रह। तुझे बहुत तेज बुखार है। सवेरे से तेरी तबीयत इतनी गड़बड़ है। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अहमद तो यहीं था। मुझे पता चल जाता तो उसी समय दवाई खिला देती। इतना तेज बुखार न चढ़ता। मैंने तुझे इसलिए खबर ना की तू इद्दत में है। सोचा तू यहाँ कैसे आ सकती है। रहीम दाद ने जमीला की जानिब देखे बगैर ठहर ठहर कर कहा, ऐसे ही आ सकती थी जैसे अब आई हूं। दुखी बीमारी की तो बात ही अलग है। जमीला ने बताया, मैंने मस्जिद के मुल्ला को बुलाकर पूछ लिया था। अहमद कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में पानी से भरा हुआ बड़ा कटोरा था। अहमद ने कटोरा मेज पर रख दिया और मेज उठाकर जमीला के सामने रख दिया। जमीला ने पानी में उंगलियां डबोईं। पानी ठंडा था। उसने बक्स खोला, अंदर से मलमल का उजला टुकड़ा निकाला, उसे पानी में डालकर तर किया। तय करके उसकी 4 उंगल चौड़ी पट्टी बनाई और भीगी हुई पट्टी रहीम दाद की तपती हुई पेशानी पर रख दी। रहीम दाद को उसकी ठंडक से बड़ा सुकून मिला। रहीम दाद ने एक बार फिर आंखें खोलीं। आहिस्ता से बोला, जमींदारनी, सच तेरा दिल बहुत बड़ा है। तू। जमीला ने उसे टोका, चौधरी चुप करके पड़ा रह। तुझे आराम की जरूरत है। रहीम दाद ने आंखें बंद कर लीं और आहिस्ता आहिस्ता सांस भरने लगा। जमीला उसकी पेशानी पर पट्टी रखती रही। गर्म हो जाती तो दोबारा कटोरे के ठंडे पानी में तर करती और पेशानी पर रख देती। बुखार की तेजी धीरे धीरे कम होती गई। रहीम दाद को ऐसा सुकून मिला कि वो सो गया। उसे ये भी खबर ना हुई कि जमीला कितनी देर उसके सरहाने बैठी रही और कब उठकर चली गई। बाब नंबर 25 अगली वीडियो में सुनें।